جب میرے پاس مصدقہ ویڈیو ثبوت ہوتے تھے کہ کوئی شخص رشوت لے رہا ہے، ایک ایسی بچی سے رشوت لے رہا ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور وہ اپنا مقدمہ درج کروانے گئی ہے، تو پھر میں اس کے لیے پروگرام سریعام میں بھی بے غیرت کا، بدبخت کا، بے شرم کا، بے حیا کا، منافق کا، حرام خور کا، یہ سارے الفاظ استعمال کرتا. جب میں ایک بات پر کنونسڈ ہوں کہ ایک شخص بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو مجھے اس کو بے غیرت کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. جب میں ایک بات پر کنونس ہوں کہ کوئی حرام ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے تو میرے نزدیک وہ حرام خور ہے، یعنی حرام کھانے والا ہے. پرنسپلی اسپیکنگ سیاسی جماعتیں انٹرنلی جمہوریت کیوں نہیں لاگو کرتی اپنی پارٹیوں میں؟ باہر پہ ہم بعد میں آئیں گے. اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، وہ تو ایک آدمی یا خاندان کی دکان ہے جو وہ کھولتے ہیں اور بس وہ پھر ساری زندگی اس کے گلے پہ بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک دکان کھول لی، نواز شریف نے دکان کھول لی ہے، وہ شریف خاندان کی دکان بن گئی ہے، اور بھٹو خاندان نے اور زرداری صاحب نے، اب ان کی دکان بن گئی ہے. وہ یعنی دکان میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ 30-40 سال جب تک آپ ہیں تب تک آپ ہی اس دکان کو کھولیں گے، آپ ہی بند کریں گے، آپ اس کے گلے پہ بیٹھیں گے، آپ ہی اس کو چلائیں گے. دنیا میں مجھے بتا دیجیے آج تک بدقسمتی سے مذہب کی طرح پڑھایا گیا ہے عمران خان، نواز شریف اور زرداری کو کہ ان کے بعد ان کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں ہے. اب جب یہ کوئی سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے تو میں بڑی دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے کہ آپ نے صرف ہر آدمی کو جھنجھوڑ کے اس کے اندر یہ امید اور توقع جگانی ہے کہ یار تم بھی کچھ کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی یہ سوچتے رہنا کہ جب کچھ بڑا یا اچھا کام کرنا ہوگا تو کوئی اور آئے گا، وہی کہ کوئی مسیحا ہی آئے گا تو وہ کچھ اچھا یا بڑا کام کر سکتا ہے، وہی لیڈر ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہمارے پاس آج ایک ایسے گیسٹ ہیں جو سب سے ٹرول ہوئے ہیں. کبھی نون لیگ سے ٹرول ہوتے ہیں، کبھی پی 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 سے ہوتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی سے ہوتے ہیں، کبھی لیڈران ڈائریکٹلی ٹرول کرتے ہیں، کبھی ان کے فالوورز ٹرول کرتے ہیں، کبھی لیڈرز جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ٹرول کرتے ہیں. اچھا، ویسے بندے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، منہ متھے بھی لگتا ہے، پیارا بھی ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ آدمی بھی ہے، اور جس کام سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم مشہوری ملی تھی وہ تو عوام الناس کا کام تھا کہ جا کے یہ بتانا لوگوں کو کہ آپ کا کھانا ٹھیک نہیں بن رہا، آپ کی دوائی ٹھیک نہیں بن رہی، آپ کا تھانہ ٹھیک آپریٹ نہیں کر رہا، اور مختلف اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان پہ تشدد بھی ہوتا رہا ہے. فزیکلی کیمرے کے اوپر بھی تشدد کیچ ہوا ہے، کبھی آئی بی والے پر کے تشدد کر دیتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ اقرار بھائی، ایسی کیا کوالٹی ہے آپ میں کہ یا کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یا آپ کو کوئی مار رہا ہے، یا آپ کو کوئی حراست میں رہ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے بیٹھ کے کہ مجھے کیا تکلیف تھی یہ سب کرنے کی؟ اچھا نہیں، یہ مجھے بہت، جب گھر والے بھی بڑے بزرگ بھی سب جب کبھی بٹھاتے ہیں کہ کیوں اتنے پنگے لے رہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے سریام میں بھی یہی کیا ہمیشہ. حکومتوں نے ہم پہ ایف آئی آرز کروائیں، جیلیں کاٹی، ہم نے مقدمے جھیلے، فائرنگ کے بہت سارے واقعات، تھپڑ وپڑ تو مسئلہ نہیں تھا نا، بہت ہی روزانہ کی بات ہوتی تھی. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھیے، پروردگار دو عالم نے تاریخ میں جس بھی مذہبی یا غیر مذہبی شخصیت کو عزت دی ہے، آپ اس کے دور میں جا کر دیکھیے کہ وہ اس بیچارے کی کبھی کسی کی کھال کھنچوائی گئی، کبھی کسی کو دار پہ کھینچا گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس سطح کا انسان ہوں، لیکن میں صرف بطور مثال کہ جب بھی آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے، جو آپ کے نزدیک حق اور سچ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا آپ کا، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی دباؤ نہیں ہوتا، جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی نظر میں غلط ہو یا فیکچولی وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن آپ اپنی رائے کا دیانتداری سے جب اظہار کرتے ہیں تو یہ مسائل پھر آتے ہیں. اور تاریخ اس کی شاہد ہے کہ بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ اسی طرح کی ٹرولنگ سے گزری. اپنے وقت کا جو بھی ٹرولنگ کا میکانزم تھا، وقت تھا، اور بہت زیادہ زہر کا پیالہ پینا پڑا لوگوں کو. وہی بات کہ کھال کھنچوائی گئی، لوگوں کو دار پہ کھینچا گیا، تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے وقت میں تو پاورفل یا مقبول نہیں تھے نا اس طرح سے. پھر تاریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ درست کر رہے تھے. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آج بدقسمتی سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو جرنلسٹ ہے نا وہ کیوں ایک سائڈ پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. یعنی مجھے سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سر آپ ایک طرف کیوں نہیں ہو جاتے، سر آپ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیلتے ہیں. یعنی جرنلسٹ سے ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائے. یعنی آپ اپنے آپ کو بھی حق سمجھتے ہیں، دوسرا بھی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حق پر کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ کہتے ہیں ہماری طرف کھڑے ہو جائیں. دوسرا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ حق پر ہو جائیں، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف کھڑے ہو جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جانب کی جو اچھائیاں ہیں جرنلسٹ وہ بھی بیان کرنی چاہیے، اور دونوں جانب کی جو برائیاں ہیں ان کا بھی احاطہ کرنا چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے دونوں کام کرنے کی. آپ کی جو گفتگو میں نے جتنی دیکھی ہے، جو چاہے سر عام میں ہو، چاہے جب آپ ٹی وی شوز پہ آتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، تو آپ کی اردو اچھی ہے، آپ اچھے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے گفتگو کرتے ہیں. جب آپ ٹویٹر پہ جاتے ہو تو وہاں پہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیونکہ جو کرٹیک آپ کر رہے ہوتے ہو اس کرٹیک سے کچھ چیزوں سے میں اگری کرتا ہوں، کچھ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے، اور شاید آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے، کہ جو ہمارا سیاست کی کانورسیشن ہے
جو ہماری میڈیا پہ کانورسیشن ہونا شروع ہوگی ہے وہ پولائٹلی اگر میں کہوں غیر پارلیمانی ہوگی. جی ٹھیک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان لفظوں کے چناؤ کی وجہ سے میں اور آپ یا عام پبلک دور ہو گئی ہے, اس لیے شاید یہ گروہ بندی اتنی سخت ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں مریم نواز صاحبہ کی فلڈ ریلیف پہ تنقید کروں لیکن میں گالی نہ دوں تو وہ تنقید ادھوری لگنا شروع ہو جاتی ہے اور عوام رسپونڈ نہیں کرتی. اسی طرح جب میں نے آپ کی ٹویٹر پہ کہیں کانورسیشنز پڑھی, چاہے وہ کرٹیسزم ہو کسی سندھ کے بندے کی ان ٹرمز آف جو ان کا پولیٹیکل پارٹی کا رہ چکا ہو یا پی ٹی آئی کی ہو, تو اس کے اندر تنقید کے ساتھ ساتھ لفظوں کا چناؤ کمزور ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک ایسا نہیں, میں اپنا مقدمہ پیش کر دیتا ہوں پھر آپ فیصلہ کیجیے گا, لوگ فیصلہ کریں اس پہ. سرعام جب بھی ہم نے کیا ہم نے مکمل ثبوتوں کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ, یعنی میں نے کبھی کسی آڈیو پر بھی کسی الزام پر بھی کبھی کسی شخص سے کوئی سوال نہیں کیا, تلخ لہجہ نہیں کیا, آواز اونچی نہیں کی. لیکن جب میرے پاس مصدقہ ویڈیو ثبوت ہوتے تھے کہ کوئی شخص رشوت لے رہا ہے, ایک ایسی بچی سے رشوت لے رہا ہے کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور وہ اپنا مقدمہ درج کروانے گئی ہے, تو پھر میں اس کے لیے پروگرام سرعام میں بھی بے غیرت کا, بدبخت کا, بے شرم کا, بے حیا کا, منافق کا, حرام خور کا, یہ سارے الفاظ استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. جب میں ایک بات پر کنونسڈ ہوں کہ ایک شخص بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو مجھے اس کو بے غیرت کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب میں ایک بات پر کنونس ہوں کہ کوئی حرام ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے تو میرے نزدیک وہ حرام خور ہے, یعنی حرام کھانے والا ہے. میرے نزدیک وہ بے شرم بھی ہے, وہ بے حیا بھی ہے, اور وہ بدبخت بھی ہے. تو یہ الفاظ تو میں سرعام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے پچھلے 15 سال سے استعمال کر رہا ہوں, لیکن تب جب میرے پاس وہ لفظ کہنے کی کوئی وجہ ہے, میں کنونسڈ ہوں کہ اس بندے نے یہ کیا کہ یہ, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے ہم گالی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کسی خاصیت یا آپ کی کسی خصلت کی بجائے آپ سے متعلق کسی رشتے کو جب ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بہن سے متعلق کوئی بات کہوں, میں خدا نہ خواستہ میں آپ کو حرام زادہ یا حرامی کہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی والدہ کے کریکٹر پر سوال اٹھا رہا ہوں. تو حرام خور سخت لفظ ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب ہے حرام کھانے والا, حرام خور. تو اگر کوئی شخص, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ جھوٹ بول کر بددیانتی کے ساتھ اپنا رزق کما رہا ہے, یا میرے پاس کسی کی بددیانتی یا حرام خوری کے ایویڈنس ہیں, تو میں اس کو حرام خوری کہوں گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں یہ سخت لفظ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کو, لیکن ان کو غیر پارلیمانی الفاظ شاید نہیں کہا جا سکتا. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ, اور یہ میں جب سرعام دیکھتا بھی تھا, کیونکہ میرے ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے تھے, سرعام آ رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے. یہ نہیں, یہ منہ متھے لگتے ہیں, جوان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرے سے عمر میں تھوڑے سے بڑے. سرعام دیکھ رہے تھے تو میرے دماغ میں یہ آتا تھا کہ لیٹ سے آپ نے شو کیا ہے سندھ اسمبلی میں, آپ ویپن لے گئے, ٹھیک ہے, اس کا کنکلوژن کیا نکلے گا؟ کیا ہمارے کورٹس اس پہ ایکشن لیں گے؟ اب بہت ساری چیزوں میں آپ ایویڈنسز اکٹھے کرتے تھے, ان کی کرمنل پروسیکیوشن کتنی ہوتی تھی. میرے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ یار ملک کے اندر جسٹس تبھی ملے گی جب اقرار الحسن پروگرام کر دے گا, اس کے بیونڈ نہیں ملے گی. اتنا ہی ہوگا کہ وہ بندہ سامنے آ جائے گا, معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا, اس سے آگے نہیں ہوگا, جسٹس نہیں ملے گی. ریئلٹی یہ تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یا میں کسی کو کہتے ہیں کہ ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ حرام خور ہے, لیکن اس پہ حرام خور کی جو مہر ہے وہ تو کنوکشن پہ ہی آتی ہے. تو اگر ہم کورٹ سے یہ اختیار واپس لے کے کہتے ہیں کہ ہم میڈیا میں ٹرائل کریں گے, آپ کو لگتا ہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نہیں دیکھیے, اس میں دو مختلف باتیں. ایک تو یہ میرا بطور صحافی یہ کام ہے کہ میں ایویڈنس کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ, یعنی ایک تو میں صرف آپ کو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کسی بھی اختلاف رائے کی وجہ سے میں نے آپ کو حرام خور کہنا شروع کر دیا. ایک یہ ہے کہ میرے پاس اس بات کا ویڈیو ثبوت موجود ہے جو کہ میں نے, یعنی کسی نے مجھے نہیں دیا, کہ جس کا آپ کو فورینزک کروانا پڑے, یہ طے کرنا پڑے کہ یہ جھوٹا ثبوت ہے یا ٹھیک ثبوت ہے. آپ نے اس کو خود ریکارڈ کیا ہے, آپ کی ٹیم نے اس کو ریکارڈ کیا, آپ نے ویڈیو بنا لی, پولیس والا رشوت لے رہا ہے, یعنی, اور رشوت بھی اس طرح کے معاملے پر معاف کیجیے گا, یعنی جہاں بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, جہاں کوئی بچی بیچاری جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بعد پولیس والوں سے انصاف لینے گئی ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے پیسے مانگے جائیں, اس سے کہا جائے کہ جی وہ دودھ لے کر آئے, اس کے بھائی سے کہا جائے چائے کے لیے پتی لے کر آئے, اس کو اس کام پر تو اس طرح کے معاملات میں سمجھتا ہوں یہ کنوکشن نہیں. دیکھیے یہ تو اس کا مطلب پھر آپ اور میں تو کسی بات پر اختلاف ہی نہیں کر سکتے. میں اگر آپ کو کسی بات پر کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں, تو میں کنوکٹ تو نہیں کر رہا ہوں آپ کو. میری رائے میں یا میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے یا میرے پاس کچھ ایسے ڈاٹس ہیں کہ جن کو کنیکٹ کر میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. کنوکشن ظاہر عدالت کا کام ہے, لیکن سرعام کی تاریخ میں ہم نے الحمدللہ بہت بار ایسا ہوا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو, یعنی ابھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ گزشتہ برس ہم نے پروگرام کیا وہاڑی میں. ایک آدمی تھا جو کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا, یعنی وہ آن لائن جاب کا جھانسا دیتا تھا. پھر جو لڑکی اس کے پاس آتی تھی اس لڑکی کو وہ اس کا ریپ کرتا تھا, پھر اس کو بلیک میل کرتا تھا, اس کی ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا, پھر اس سے یہ کہتا تھا کہ تم کسی اور لڑکی کو لے کر آؤ گی
تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا, ورنہ یہ تمہارے میں سارے کانٹیکٹ تب تمہاری جان چھوٹے گی. وہ بیچاری بچیاں جو ہیں, ہم نے ہمارے پاس ان کے انٹرویوز ریکارڈڈ ہیں, وہ اپنی بہنوں تک کو لا کے پیش کرتی تھیں اس کو, صرف اس لیے کہ ان کی جان چھوٹ جائے. وہ سارا ایویڈنس تھا, لڑکیوں کی ویڈیوز تھی, لڑکیوں کو ہم نے اس سے ملوایا, اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی, اینڈ الٹیمیٹلی چند ہفتے پہلے کی بات ہے, بہاڑی کی عدالت نے اس کو سزائے موت سنا دی ابھی. تو ہم نے اس پہ بھی ویلاگ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی میرا آپ کا یہ کام ہے کہ ہم حقائق کو اکٹھا کریں, ہم جو بات کریں وہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ کریں, اور اس کے بعد فیصلہ ظاہر ہے اس ملک کی عدالتوں ہی نے کرنا ہے. یعنی ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی رائے یا اپنے ثبوت منظر عام پر نہ لے کر آئیں, ٹھیک ہے, صرف اس بنیاد پر کہ یہ کوئی کنوکشن ہے. ظاہر ہم نے اپنا کام کیا, پوری دیانتداری سے کیا. اب اکثر ایسا ہوا کہ جب ہم گئے ہمیں لگا کہ وہ جو ہم سوچ رہے تھے اگلا بندہ ویسا نہیں ہے, ہم نے اس سے معذرت بھی کی, ہم نے اس کو سیلیوٹ بھی کیا, اگر کوئی پازیٹیو سائڈ تھی اس کی وہ بھی اجاگر کی ہم نے. یعنی کہ ایویڈنس اکٹھے کریں, ان ایویڈنس کو منظر عام پہ لائیں. بیکاز ہمارے ہاں جو ہم نے ایک اور صحافت دیکھی ہے جو اکراس بورڈ کی گئی ہے, جب نون گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو ان کے فیوریبل سیاستدان, ان کے فیوریبل جرنلسٹ ایسے کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں بھی اور ایون مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ مجھے خبر آئی ہے, میرے پاس کبوتر ہیں, میں نے چڑیا چھوڑ دی, مجھے بند کمرے میں چیز دکھائے گی. تو عوام کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایویڈنس کیا ہے. ایک تو سر میں یہ بہتری تھی کہ ایویڈنس آپ کے سامنے آ جاتا تھا. یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فریڈم آف اسپیچ ہر وقت ایک عجیب ہی کڑمس میں ہوتی ہے, اور جو آتا ہے وہ نئی باؤنڈری بناتا ہے. پی کا قانون نون لیگ لے کے آئی, پی ٹی آئی نے اس میں کوئی انہانسمنٹ کر دی, پی ڈی ایم 2 آئی, انہوں نے اس میں مزید انہانسمنٹ کر دی. اب جب آپ ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور اسی پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جس طرح فار ایگزامپل اس وقت آپ پنجاب گورنمنٹ کی ایڈ اسپینڈنگ پہ بات نہیں کر سکتے, انہوں نے قانون ایسا بنا دیا کہ آپ بات کریں گے تو آپ اس میں جی پھنس جائیں گے. جو وہ ایڈ اسپینڈنگ کرتے ہیں بل بورڈز وغیرہ, آپ کو پتا ہوگا بہت ساری اسٹوریز آنا شروع ہو گئی تھی کہ اتنے ارب لگ گئے, اتنے ارب لگے, اتنے ارب لگ گئے. اب اس پہ باقاعدہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ لائن کہاں پہ ہے جہاں پہ جرنلسٹ یا کوئی بھی بندہ جو گفتگو کرنا جا رہا ہے وہ فریڈم آف اسپیچ سے ریولیوشن کے اسٹیج پہ چلا جاتا ہے. ظاہر ہے جب آپ آواز دباتے ہیں, پریشر کریٹ ہوتا ہے, تو وہ چیز پھٹ کے سامنے آتی ہے. اگر انسان یہ محسوس کرے ایک ریاست کے اندر یا ایک سسٹم کے اندر کہ اس کی آواز دب رہی ہے, تو اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ بیکاز یہ بہت بڑا سوال ہے آج کے نوجوان کا, وہ کیا کر سکتا ہے؟ تھامس ہابس کیا وہ کوٹ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تھامس ہابس, یہ بچہ تلا ہوا بتانے کے لیے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے, یہ بار بار میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, میں نے ویڈیو دیکھی ہے, میں یہ بتانا ریل, شارٹ ریل دیکھی. نہیں ویڈیو پوری دیکھو انفارمیشن صرف شارٹ ریل سے آتی ہے. 25 منٹ ضائع کیا میں نے اپنی زندگی میں لیجٹ لیگ چاہیے بائی دی وے. نہیں, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے, وہ آپ نے بہت درست بات کی کہ وہ جو تھن لائن ہے نا اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یعنی اگر صرف آپ یہ کہہ کے کہ جی میرے سورس نے یہ مجھے بتایا ہے یا مجھے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے, تو مجھے کوئی بھی آپ بات کہہ دیں اور یہ توقع کریں کہ جو پاپولر نیریٹو سے نزدیک ہے اور لوگ اس پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں گے, تالیاں بجائیں گے, آپ کو اگین لائکس بھی ملیں گے, ویوز بھی ملیں گے, اور ڈالرز بھی ملیں گے, ظاہر ہے ڈالرز بھی ملیں گے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں, یہ ہر جانب سے ہی ہو رہا ہے. لیکن میں ذرا آج کل زیادہ نظر چونکہ پی ٹی آئی سے متعلق لوگوں پہ رکھے ہیں, تو میں آپ شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی سے متعلق جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, ہم ذرا ان کا ایک ایک کر کے, اگر مجھے صرف آپ کو ایک منٹ کا موقع دیجیے. معید پیرزادہ, ان کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے نواز شریف کے خلاف, اور اس پر ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب غلط بیانیاں اور جھوٹ بولتے رہے, اس کا انہوں نے اعتراف کیا. یعنی ایک جھوٹا پی ٹی آئی کی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہمیں انہوں نے فائلیں دکھائی تھیں, ہمیں انہوں نے ایویڈنس دکھائے تھے, ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں. یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایک نیریٹو جھوٹی تھا, یہ سچا تھا, فائلیں سچی تھیں یا جھوٹی تھیں, جو بھی تھا آپ نے وہ دیکھی اور آپ نے ان پر پروگرامز کیے. یعنی ایک اور غلط بیانی کرنے والا پی ٹی آئی کی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. آپ یہ ابھی بہت سارے اور لوگ ہیں, وہ ایک صاحب تھے ہرمیت سنگھ جو ہیں جی, اب انہوں نے جناب کہا کہ جو 97 ارب روپے شاید مل گئے ہیں, شازیہ مری کے گھر پہ کوئی ریڈ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں 97 ارب روپے, جی وہ ریڈ ہوئی اور وہ چل گئی خبر. ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے پھر معذرت بھی کی, معافی بھی مانگی, لیکن شازیہ مری صاحبہ نے کہا جی بالکل نہیں. انہوں نے ادارے سے کہا کہ آپ ان کو فائر کیجیے. میرا خیال ہے وہ ان کا استحقاق تھا کہ اپنا وہ شکایت درج کرواتی. ابھی حال ہی کی آپ مثال لے لیجیے, اچھا وہ احمد فرحاد صاحب ایک شاعر ہیں, انہوں نے پچھلی بار کشمیر میں احتجاج ہوا, ویڈیو بنا دی, انہوں نے کہا جی 13 لاشیں گر گئی ہیں کشمیر جیسی سینسٹیو جگہ پہ. جھوٹ نکلا. مجھے وہ مناسب آدمی لگتے تھے, میں نے ری ٹویٹ کر دیا اس کو باقاعدہ, اور میں نے اس کو جا کے ڈیلیٹ کیا. وہ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. ابھی
یہ ہرمیت سنگھ صاحب نے دوبارہ اور شاکر روان صاحب نے دوبارہ ان کا جی گولیاں لگ گئی سعد رفیق صاحب کو، سوری سعد رضوی صاحب کو، ابھی 4-5 دن پہلے. تو مجھے بتائیے اس طرز کی جب آپ کے اطلاعات ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ذرائع نے یہ کہا ہے، تو اپنی خواہشات کو آپ خبر بنائیں کہ جس کے ذریعے الٹیمیٹلی ایک شخص کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہے، ملک کے حالات کی بھی آپ پرواہ نہ کریں اور ایشو کی سینسٹیوٹی کا بھی آپ کو اندازہ نہ ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ سختی ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ میں ہمیشہ جتنے بھی یہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، اب تو پارٹی سے تعلق ہے صحافیوں کا، تو میں جب ان کے اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں، میں نے ہر ایک کی نام لے کے اس اکاؤنٹس کی بندش کی مذمت کی. میں نے یوٹیوب اگر کسی کا بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، ایون گرفتاریوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار ایک حد ہونی چاہیے. سر عام کی تاریخ میں آپ سے عرض کروں، میں نے آج تک یعنی ہم نے 10 بار رشوت دی ایک آدمی کو صرف اس لیے کہ ویڈیو ٹھیک ریکارڈ نہیں ہوئی. سمجھ گیا. یعنی ہم نے رشوت دی ہے اور اس کا نا اتنا چہرہ آ رہا ہے، آواز بھی ہے، سب ہے، ہر چیز ہے، مگر یار فیس نہیں آ رہا اس کا ٹھیک، اینگل نہیں ٹھیک تھا، اینگل ٹھیک نہیں تھا. یار دوبارہ کوشش کر کے نا کسی اور معاملے میں اس کو، تاکہ ہمارے پاس کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار نہیں میں یہ نہیں ہوں. سمجھ گیا. قوم کہے کہ یار بالکل دیکھو یار یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سامنے اس کی ویڈیو چل رہی ہے. تو میں نے تو 15-20 سال اس طرف پہ کام کیا. آج بھی میں عمران خان صاحب سے متعلق بات کرتا ہوں، عمران ریاض صاحب سے متعلق بات کرتا ہوں، میں محیط پیرزادہ صاحب، میں ان کی ویڈیوز لگا کے بات کرتا ہوں، ان کے ایویڈنس کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جمہوری ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنرل اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہر چیز جو بھی میرا نیریٹو ہوتا ہے 90% میری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کی ویڈیوز کے ذریعے جو بھی میرا نقطۂ نظر یا موقف ہے اس کو بیان کروں. اب ادھر میرا ایک سوال ہے، اب ہوتا کیا ہے، اور یہ میں ان کی ڈیفینس بھی کر رہا ہوں اور اب میں سمجھے میں آپ کو مخالف آرگیومنٹ ہی پیش کر رہا ہوں. پلیز جب ٹی ایل پی کے دھرنے کو کور نہیں کرنے دیا جاتا، یا جو بھی صحافی ہیں جو نیوٹرل ہیں، فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ اسد علی طور بھی ان صحافیوں میں شامل ہیں جن کو پہلے پی ٹی آئی گالیاں دیتی تھی، نون لیگ سینے سے لگاتی تھی، اب ریورس ہو گیا سارا کام. تو مقصد یہ کہ جب آپ ان کو ایکسیس نہیں دیتے، موقع پہ جانے نہیں دیتے، تو پھر تو جو بھی خبر وہاں سے آئے گی وہ تو تناؤ کا شکار رہے گی. اب وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ نہیں ہے. جس طرح فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ 2013 کا جو عمران خان صاحب کا سارا دھرنا وغیرہ ہر چیز ہو رہی تھی، تو اس پہ ہر میڈیا چینل وہاں پہ تھا 2014 میں. وہاں اب جھوٹ بولنا امپاسبل ہو جاتا ہے. ہر اینگل پہ آپ سمجھے کہ 40 کیمروں کے اینگل بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کور ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیوں ہو رہی تھی، کون کروا رہا تھا. لیکن اب کیونکہ سرکار ایکسیس ہونے نہیں دیتی تو خبریں اور چٹپٹی بن کے سامنے آتی ہیں. فار ایگزامپل آئی بلیو جس دن ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر گولیاں چلیں، واپسی ہوا، ڈنڈے برسے، جو بھی وہاں اب یہ بھی کلیم کرنا کہ وہاں گولیاں چلیں، کتنی چلی، اس سے بھی تناؤ بن جاتا ہے. لیکن جو ویڈیوز وہاں سے موبائل کے ذریعے آنا شروع ہوئیں، ہمارے پاس وہی سورس ہے. کوئی میجر نیوز چینل وہاں پہ وین نہیں بھیج رہا تھا. تو اس سچویشن کے اندر میرا تو خیال ہے کہ مس انفارمیشن تو انکریز ہی ہوگی، ڈکریز ہوتے نظر نہیں آتی. تو اس سچویشن کے اندر سرکار پیکا بناتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ یہی نیریٹو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر صحافی کیا کریں؟ دیکھیں آپ اس میں یہ چھوڑ دیں کہ عمران ریاض کیا کرتا ہے، لیکن ایز اے صحافی کیا کیا جائے؟ بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں ایز اے صحافی ہم اس پر تو بات کریں کہ حکومت کیوں ایکسیس نہیں دے رہی یا حکومت کیوں میک شور نہیں کر رہی کہ صحیح خبریں آئیں، مگر یہ ہمیں جسٹیفیکیشن نہیں دیتا کہ ہم اس کی بنیاد پر جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کریں. اس بات پہ اگریڈ. اس بات پر آواز بلند کیجیے کہ یہ کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اس بات پر احتجاج کیجیے کہ حکومت کی جانب سے بظاہر خبریں جو ہیں وہ درست پیش نہیں کی جا رہی. اس بات پر آپ بات کیجیے کہ مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو بہت کنسرننگ ہے، مگر جو ویڈیو آئی ہے وہ کب ریکارڈ کی گئی ہے، وہ کہاں ریکارڈ کی گئی، یعنی میں تو ایز سریام کا پیرامیٹر ہے میرے پاس تو کہ کیا اس کا فورنزک ہوا ہے، کس وقت کی ہے، ایکچولی کس انسیڈنٹ کی ہے، کیا کوئی ایسی پرانی ویڈیو ہے جو پہلے آپ کی اور میری نظر سے نہیں گزری، اس کو کوئی اور رنگ دے کر تو نہیں پیش کیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا رہا ہے، بہت ابھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بھائی آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بارہا اس کی مختلف ذرائع سے تصدیق کریں. لیکن چونکہ حکومت نالائق ہے، حکومت نااہل ہے یا حکومت گھٹیا ہے اور وہ کسی ایک انسیڈنٹ کے اوپر بلیک آؤٹ چاہ رہی ہے، کروا رہی ہے، نہیں ایکسیس ہونے دے رہی، اس کی بنیاد پر ایک صحافی کو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ملتی کہ وہ جھوٹی وہ کہ 70 لاشیں گر گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں آپ اور میں پھر اس بات پر احتجاج کریں، اپنی توانائی اس پر صرف کریں کہ حکومت اس مارشل لائی ذہنیت سے باہر نکلے، ایکسیس دے ہر جگہ، جو رپورٹ کرنا چاہتا ہے فیکٹس کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، وہ جا کر رپورٹ کرے. اس پر تو احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ہمیں یہ حق نہیں مل جاتا کہ ہم اپنی مرضی کی جو ہمارا دل چاہتا ہے یا جو ہماری خواہش ہے اس کو
شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا خبر بنا کے ہم پیش کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ ہم نے مرید کے حوالے سے مذمتی ٹویٹس بھی کی ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ فیکٹس سامنے آنے چاہیے. میں نے ابھی بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریس کر لیا گیا سعد رضوی اور انس رضوی کو, تو بتائیے کہ وہ کہاں پر, ان کو سامنے لے کر آئیے, اریسٹ کریں. تو ظاہر ہے جو بھی ان کو گرفتار کیجیے اگر آپ نے کوئی مقدمہ درج کیا ہوا ان کے حوالے سے. لیکن یہ اس کی بنیاد پر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی خبر ملی ہے کہ خدا نخواستہ وہ دنیا میں نہیں رہے یا کوئی بھی ایسی بات, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر آپ ایک کیوس کریٹ کر رہے ہوں. یہ ہمیں جسٹیفیکیشن یہاں پہ اقرار بھائی ایک گفتگو ہوتی ہے, اور ہم نے یہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں دیکھی تھی گفتگو, کہ ایک وارفیئر کا ذریعہ بن چکا ہے انفارمیشن, مس انفارمیشن, ہاف ٹروتس. انڈیا پاکستان کی جنگ کے اندر ہم نے پاکستان کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے باقاعدہ یہ جنگ جہاں پہ ہماری پاک فوج لڑ رہی تھی, تو ہم نے یہ جنگ بھی دیکھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے اس میں دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے, تو میں اس بات ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ خوشائن بات ہے کہ ہمارا میڈیا وہ نہیں ہے جو انڈیا کا میڈیا ہے. الحمدللہ فرق محسوس ہوتا ہے. یہ خوشائن بات ہے. وہ ہوتا ہے نا, بہت برا ہے, تنقید بہت کر سکتے ہیں ہم, لیکن کم سے کم ان سے بہت نہیں, وہ اپنے گھر کی دال کا نا احساس تاب ہوا تھا کہ ٹھیک ہے معاملہ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج کے دور میں بھی انٹرنلی ملک کے اندر, فار ایگزامپل مہرنگ بلوچ کی ایک تحریک ہے, ایک منظور پشتین کی تحریک ہے, ایک محسن داور صاحب کی سوچ ہے. یہ وہ گروپس ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے میجورٹی عوام الناس میں تاثر سرکار یہ پیش کرتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں یا یہ ملک دشمن ہے. اوکے, وہی نیریٹو اٹھا کے اب پی ٹی آئی پہ لگائی جاتا ہے. وہی پلے بک ہم ٹی ایل پی بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ میں جو سرکار کے فالوڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹر پہ دیکھتا تھا, وہ ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کو سیم بریتھ میں کہتے تھے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. حالانکہ جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے دیوبند اور بریلوی کے مکتبہ فکر کے فرق کی, تو وہ کبھی بھی ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کو ایک کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے. اب اس سچویشن میں وہ کہتے ہیں کیونکہ سرکار جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہی ہے, لہٰذا ہماری مجبوری ہے جھوٹ استعمال کرنا. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ چکن اور ایگ پہلے کیڑا آیا سی, جھوٹ پہلے کس نے بولا ہے, لہٰذا ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں. کیا یہ تاثر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جب سرکار پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے, اور ہر سرکار دنیا میں کرتی ہے, اکیلے کوئی یہ سرکار نہیں ہے, اس کے کاؤنٹر میں جو پروپیگنڈا کھڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ کا استعمال. میرے خیال ہمیں دونوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. اگر سرکار کر رہی ہے تو بھی قابل مذمت ہے, اور اگر اس کے جواب میں ایک پارٹی کا کارکن یا کارکن نما صحافی کر رہا ہے تو وہ دونوں غلط ہیں. میرے خیال اس ایک اصول کو ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ جھوٹ کسی بھی حالت میں بولا جائے, کسی بھی وجہ سے بولا جائے, کسی کے رد عمل میں بولا جائے یا پہل کی جائے, جھوٹ بولنے میں دونوں صورتوں میں جھوٹ ہے, اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جو بات آپ کریں وہ تصدیق کے بات کریں, جو بات آپ کہیں اس کو کسی ایویڈنس کے ساتھ یا ثبوت کے ساتھ ثابت کریں. بصورت دیگر آپ جو بھی کر رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر وہ فاشسٹ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں, وہ گھٹیاں ہیں, وہ منافق ہیں, تو پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک میں اس پوزیشن میں, مجھ سے پوچھے تو میں تو دونوں کو قابل مذمت سمجھتا ہوں. لیکن اب یہ آپ نے جو نام لیے منظور پشتین کا, مہرنگ بلوچ کا, یہ کتنا سبجیکٹیو معاملہ ہے. میں آپ سے آج پوچھتا ہوں, اور آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور مہرنگ بلوچ اس طرح سے متحرک ہوتی ہیں, اسلام آباد آتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, تو کیا کیا کچھ اس بیچاری کو نہ برداشت کرنا پڑتا. یعنی خان صاحب کے دور میں کوئی خاتون اگر آ کر احتجاج کرتی تو آپ میں جانتے ہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا. اسی طرح منظور پشتین, یعنی جب ہماری حکومت ہے تو یہ غدار ہیں, اور جب ہم اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ چونکہ اس وقت کی حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, یا اس وقت یہ محبت گلے لگاتے ہیں. تو یہ بڑا سبجیکٹیو سا معاملہ ہو گیا کہ ہم ایشوز پر بات نہیں کرتے. یعنی میں آج کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو واپس لانے کی صرف جنگ ہے نا, یہ پوری کی پوری لڑائی جو ہے یہ عمران خان صاحب کی کرسی کی ہے. نہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو بلوچستان سے فوج واپس بلا لیں گے, نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گمشدہ افراد سارے کے سارے ریکور کر کے کورٹ میں پیش کر دیں گے, نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر اور فوجی فوڈز کو جو ہے نا وہ حکومت قومیہ لے گی یا اپنی اس میں لے لے گی سویلین گورنمنٹ, نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ ایس بند کر کے ایل ڈی اے اور کے ڈی اے اور سی ڈی اے کے اندر کر دیں گے. ٹھیک ہے, ان کے اندر کچھ بھی نہیں نا, ایک بندے کی لڑائی ہے نا. کون سا نظام, یعنی یہی وہ نظام تھا. مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو اس وقت میں یہ سارے مسائل نہیں تھے. اس وقت کیا خان صاحب کو ان کا علم نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم بڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ نام لے لیجئے یا مسائل کی بات کر لیجئے, یہ بڑے سبجیکٹیو ہیں. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور ہم حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہی ساری چیزیں جو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری شخصیات جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں غدار لگتی ہیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں چونکہ ہمیں بھی غدار کہا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی محب غدار بھائی ہو گئے. اب وہ اس میں سچویشن یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے تحریک چلائی مجھے کیوں نکالو. اچھا, اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں نا سب کے لبادے اتر گئے ہیں. کون کتنا کو جمہوری تھا, کتنا کو محب وطن تھا, سب کا تقریباً پتہ چل گیا ہے. انفیکٹ نہ صرف سیاست دانوں کا, اداروں کا, میڈیا کا بھی
فار ایگزامپل جیو نے باقاعدہ خان صاحب کو لانچ کرنے میں میجر کردار ادا کیا تھا. ہر ایوننگ ٹاک شو پہ ان کو بٹھاتے تھے, اور آج ایوننگ ٹاک شو جیو کا ہم اٹھا لیتے ہیں. لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی ادارہ ہے 10 سال 12 سال بیچارے ہم سب سارے میڈیا چینل. اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, اور آپ کیونکہ ایک بہت بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں, اور آپ ون آف دا فیو ہیں جو ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, بلکہ آپ کے ایک ساتھی بھی ہیں جو ایک ادارے میں کام کرتے ہیں, آج کل وہ کاشف بھائی ہیں گھر پہ ہوتے ہیں. جی. تو کیا کہتے ہیں, ادارے جو ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کے محرون منت بن گئے ہیں اکانومی کی وجہ سے؟ ظاہر ہے اگر آپ کی ایک لارج پورشن آف ریونیو جنریٹ ہی سرکار کے اشتہاروں پہ ہو رہا ہے, جو ہم بلون کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو کیا آپ کرٹیسزم کو اس طرح کھل کے کر سکتے ہیں ادارے کے اوپر, سرکار پہ, ادارے پہ, گٹھ جوڑ پہ, گٹھ جوڑ پہ, کسی بھی چیز پہ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں پر ہمیشہ سے میرا یہ نیریٹو رہا ہے کہ براہ راست تنقید یوں نہیں کی جانی چاہیے, یا ان سے ٹارزن بننے کی توقع اس لیے نہیں کی جانی چاہیے کہ ان سے کوئی 3 4 5 10 ہزار لوگوں کا روزگار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستہ ہوتا ہے. یعنی آپ مجھ سے توقع کیجیے, مجھ سے سوال کیجیے کہ آپ نے بہادری کیوں نہیں دکھائی, آپ نے یہاں بزدلی کیوں دکھائی, آپ یہاں پہ غیرت کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ بے شرمی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ میں جواب دوں, ایک انڈیویجول سے ضروری بات پوچھیے. ادارے سے میں ہمیشہ جو, چاہے وہ جیو ہے چاہے وہ ARY ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک کاروبار ہے اور چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا چولہا وابستہ ہے, تو ان سے بہت زیادہ دلیری کی اور ایک بے وقوفی کی حد تک والی بہادری کی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ توقع نہ رکھیں, میرا خیال نہیں کی جانی چاہیے. میں آپ کو ایک چیز مثال دے دیتا ہوں, لیکن پھر بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کہ جس زمانے میں یہ تاثر تھا کہ ARY اسٹیبلشمنٹ اور PTI ایک پیج پر ہیں, ایک تاثر تھا نا کہ جنرل باجوہ اور اس زمانے میں بھی میں نے, وسیم بادامی صاحب نے اور کاشف صاحب نے کبھی باجوہ ڈاکٹرائن کی بات نہیں کی. اس زمانے میں بھی میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت کے جرنیلوں اور اس سے پہلے اور آج کے, کبھی کسی جرنیل کے حق میں میرا کوئی ایک لفظ کہا گیا دکھا دیجئے, میری کوئی ایک ٹویٹ کی گئی دکھا دیجئے, کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھا دیجئے, تو مجھے تو میرے ادارے نے نہیں مجبور کیا, مجھے تو نہیں. ہم تو الیکشن ٹرانسمیشنز میں بھی بیٹھتے تھے, ہم باقی بہت ساری پولیٹیکل ٹرانسمیشنز بھی کرتے تھے, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بہت ایکٹیو تھا. تو مجھے تو آج تک, میں نے تو اس زمانے میں جب PTI, پیپلز پارٹی اور نون لیگ لائن میں لگ کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے رہے تھے, میں نے اس, اور جس زمانے میں تاثر تھا کہ ARY پیج پر ہے, تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی, اور وہ ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے. تو مجھے تو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہا گیا, وہ ریکارڈ پر موجود ہے. اپنے چینل کی طرف سے نکالا میرے چینل کی طرف سے مجھے کہا جاتا, تو سر میں ظاہر مجبور تھا, نوکری پر میں نوکری چھوڑتا یا میں ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا, لیکن مجھے نہیں کہا گیا. ادھر یہ سوال ہے کہ کیا اس وقت ARY میں اور اینکرز تھے جو باجوہ ڈاکٹرن کر رہے تھے؟ جی, صابر شاکر صاحب تھے, عارف وحید بھٹی صاحب تھے, بہت سارے دوست تھے. ہمیں یہ لگتا ہے ایز اے کنزیومر, صابر شاکر صاحب کی تو ویڈیوز موجود ہیں نا, ہم ایز کنزیومر, میں صرف یہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا تھا جرنیلوں کے حق میں بات کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرنا, میں نے ARY میں رہتے ہوئے نہیں کی. ریکارڈ پر موجود ہے, لے آئیے کوئی ویڈیو, کوئی کلپ, کوئی ٹویٹ, کوئی ایک لفظ کہا ہوا, اور جو چاہتے تھے انہوں نے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال ایڈیٹوریل آزادی ARY میں ہمیں حاصل تھی. اب یہاں پہ میرا سوال ہے, کیونکہ یہ سوال بھی ہم نے سیاستدانوں سے ہی سیکھا ہوا ہے کہ چینلز کے اندر کنٹرولڈ اپوزیشن ہوتی ہے اور کنٹرولڈ فیور ہوتا ہے, کہ 3 صحافی رکھ لو جو اس وقت کی حکومت پہ تنقید کریں گے, ان کا ایئر ٹائم تھوڑا کم کر دو تنقید کے معاملے میں, ان کو اور شوز میں بزی کر دو, اور جو سرکار کی حمایت کریں گے ان کو فور فرنٹ پہ لے کے آؤ. کیونکہ ہر 4-5 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ نام شائن تھرو کر جاتے ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب کا کریئر شائن تھرو کر گیا, کاشف عباسی صاحب کا کریئر شائن تھرو کر گیا, لیکن ہم یہ چینج ایوننگ پروگرامز میں دیکھتے رہے 10-12 سال سے, کہ جب جس کی جو گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے پسند کے بندے تھوڑے آئے کر دو. اب تو خیر PTV میں تو ڈائریکٹ ہائرنگ ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ادارے جن کے پاس وسائل ہیں, اب جو ARY کے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس نہیں, آپ ہمارا دفتر دیکھ لیں, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں, الحمدللہ دفتر ٹھیک ہے, لیکن اوبیسلی میرے پاس موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو جن کے پاس اکوپمنٹ تھی, وسائل تھے, جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا, ڈیپ ڈائیو انویسٹیگیٹو رپورٹس, یہ وہ اس کام سے آہستہ آہستہ ہٹتے گئے, اور پھر یہ بوجھ اٹھ کے آ گیا اناڑیوں پہ. اور ہم اناڑی ہیں, لائک ہمیں تو یہ, میں کو سچی بات پوچھوں, ایک سٹوری آپ نے کی تھی 4 مہینے پہلے, اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ویڈیو کا فرینزک کہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میرے پاس 6 مہینے پہلے کوئی ویڈیو آتی ہے, میں چلایا تھا, میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا, ظاہر میری وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. وہ جب وہ ویڈیو آئی تو ایک ہمارے جاننے والے صحافی ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ کیا کریں اس کا. اس نے کہا بیوقوف آدمی, سب سے پہلے اس کا فرینزک کراؤ. انہوں نے کہا یہاں سے کراؤ, یہاں سے. تو یہ جب ذمہ داری مین اسٹریم نے چھوڑ دی تو یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی. تو مجھے لگتا ہے اس سے جھوٹ اور مس انفارمیشن مزید زیادہ ہو گئی ہے, بیکاز ہماری تو ایڈیٹوریل پالیسی انٹرنل ہے, ہمارے پہ کوئی پیمرا نہیں ہے.
یہاں پہ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے سینئر صحافیوں کا جو بتایا کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کسی وہ اس سے چھننی سے چھن کے نہیں آتی خبر اوپر, کوئی سسٹم نہیں ہے. میں اگلی بات پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جی, ہمیں ایک پرنسپل طے کر لینا چاہیے کہ جناب سرکار جھوٹ بولے غلط ہے, صحافی جھوٹ بولے غلط ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. ہمارے ملک میں ہر سیاسی پارٹی نے ایک پرنسپل طے کیا تھا کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. گھر کے باہر تو جھلکیوں میں ہمیں کبھی کبھی نظر آتا تھا کہ جمہوریت ہوگی جب ان کی فیور میں ہوتا تھا. گھر کے اندر جمہوریت کوئی نہیں کرتا تھا. میں نے آپ کی 3-4 پچھلے انٹرویو دیکھے ہیں اور اس کے اندر آپ نے اس پوائنٹ کو اسپیسیفکلی بہت ہائی لائٹ کیا, جس کے اوپر آپ پہ یہ تنقید کی ہے کہ جناب نیا پروجیکٹ لانچ ہو گیا بڑے بھائی کی طرف سے. میرا یہ سوال ہے کہ پرنسپلی اسپیکنگ, ہم اس ایلیگیشن پہ آتے ہیں ابھی, پرنسپلی اسپیکنگ سیاسی جماعتیں انٹرنلی جمہوریت کیوں نہیں لاگو کرتی اپنی پارٹیوں میں؟ باہر پہ ہم بعد میں آئیں گے. اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں, وہ تو ایک آدمی یا خاندان کی دکان ہے جو وہ کھولتے ہیں اور بس وہ پھر ساری زندگی اس کے گلے پہ بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک دکان کھول لی, نواز شریف نے دکان کھولی ہے, وہ شریف خاندان کی دکان بن گئی ہے, اور بھٹو خاندان نے اور زرداری صاحب نے اب ان کی دکان بن گئی ہے. وہ یعنی دکان میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ 30-40 سال جب تک آپ ہیں تب تک آپ ہی اس دکان کو کھولیں گے, آپ ہی بند کریں گے, آپ اس کے گلے پہ بیٹھیں گے, آپ ہی اس کو چلائیں گے. دنیا میں مجھے بتا دیجیے جہاں جہاں بظاہر اس وقت جمہوریت کام کر رہی ہے اور جمہوریت کے ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, وہاں کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جہاں پچھلے 30-40 سال سے ایک ہی آدمی یا ایک ہی خاندان قابض ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ اپنے لیے اپنا ہوا اپنی شخصیت کا بت بنانے کے لیے آتے ہیں اور وہ بت بنایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر, وہ آہستہ آہستہ بت کو تراشا جاتا ہے, چمکایا جاتا ہے, تو وہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اگر پارٹی کے اندر انٹرنل الیکشنز کا اعلان کر دیں کہ جی الیکشنز ہوں گے, تو کوئی شیدہ گما, کوئی عبدالغفور, کوئی عبدالشکور عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کے مقابلے میں پارٹی کی قیادت کا الیکشن لڑے گا. یہ ان کی انا کو کیسے, یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رائے کے خلاف کوئی رائے برداشت نہیں کر سکتے پارٹی کے اندر. مجھے بتائیے, دور کی بات ہے, 3 بڑی پارٹیوں کی اگر بات کر لیجیے, نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے, زرداری صاحب کی پارٹی ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے, کیا نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر لگاتے ہوئے کسی سے مشاورت کی ہوگی؟ نہیں. کیا ووٹنگ کروائی ہوگی اپنی پارٹی کی؟ مشاورت کی ہوگی لیکن اپنی پارٹی میں نہیں, وہ جی وہ تھی, وہ آپ کا الزام ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے پوچھا ہوگا کسی سے؟ اسی طرح عمران خان صاحب نے جب بزدار کو لگایا یا ابھی سہیل آفریدی صاحب کو لگایا, تو انہوں نے یہ زحمت کی کہ کسی سے مشورہ کر لیں یا کسی طرح کی کوئی ووٹنگ کروا لیں یا کسی سے کچھ بات کر لیں. وہ ریلیشن شپ برابری کا نہیں ہے, یا کسی کی جرت ہے کہ وہ کہے کہ یہ کام کوئی کہہ جائے کہ عثمان بزدار کو نہیں لگانا چاہیے تھا آپ کو, یا ان کے سامنے کسی نے کہا ہو. اسی طرح زرداری صاحب چاہے تو قائم علی شاہ کو لگا دیں, چاہے تو مراد علی شاہ کو لگا دیں. ریکارڈ پہ کوئی نہیں کہتا, نجی طور پہ کہتے ہیں, ریکارڈ پہ کوئی نہیں کہتا, سامنے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کے اندر بھی اٹس سیلف یہ ڈکٹیٹرز ہیں, تینوں کے تینوں. ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ ایک تو 30 سال 40 سال مسلط ہیں ایک پارٹی کے اوپر, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے. یعنی ابھی سہیل آفریدی صاحب بہت اچھا فیصلہ ہے, اگر صرف ایک شخصیت کو, ایک مڈل کلاس کے نوجوان کو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس کو سراہا جانا چاہیے, نیچے سے اوپر آئے. بالکل ٹھیک ہے, شاندار بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن وہ 2-3 چیزیں مسنگ ہے. ایک جمہوریت کے ذریعے نہیں آئے, ایک میرٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا, صرف پسند ناپسند یا وفاداری کی بنیاد پر بندہ ٹھیک ہے ان پیرامیٹرز کے مطابق. لیکن جب وہ نامزدگی ہوتی ہے ایک آدمی کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے, تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی بس اب پارٹی کے اندر ہم کوئی مشاورت نہیں کریں گے اور اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس روش کے خلاف ہوں. اس لیے نہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا فیصلہ غلط ہے, یہ انداز غلط ہے. آپ ہو سکتا ہے اس سے 100 میں سے ایک بار اچھا فیصلہ بھی کر لیں, لیکن 99 بار غلط فیصلہ ہوگا. ایک آدمی جب فیصلہ کرے گا تو چانس زیادہ ہے کہ غلطی کا امکان بڑھ جائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فیکٹری ٹھیک نہیں لگی ہوئی, بسکٹ کا پیکٹ اگر ٹھیک باہر آ گیا, ایک بن گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیکٹری پوری ٹھیک لگی. ہاں جی, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. اب اس کے اوپر میرا سوال ہے کہ ہم JUF کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ANP کو بھی دیکھ لیں, وہاں بھی یہی پرابلم ہے. MQM میں دیکھ لیتے ہیں, ماں سوائے جماعت اسلامی, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ ایک میرے خیال سے اس کانورسیشن کی بحث میں نہیں آتے. وہاں پہ ہے انٹرنل ڈیموکریسی, لیکن پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ملی. آپ نے اپنے پچھلے انٹرویوز میں کہا تھا کہ جناب میں ایسی جماعت بنانا چاہتا ہوں. جی, امیڈیٹلی سب کے دماغ میں ریڈ فلیگ ہوتا ہے, کیونکہ ایک انگلش کی کہاوت ہے ونس بٹن ٹوائس شائے, ایک باری ڈسا بار بار سمجھتا ہے. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے. آپ کس سے ڈسے گئے؟ پوری قوم خان صاحب سے ڈسی گئی اس طرح. دیکھیں, آپ کو وقت یاد ہے کہ جماعت اسلامی نے خان صاحب کو پنجاب یونیورسٹی میں مارا تھا, جمعیت نے پکڑ کے, یہاں سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا. بس اتنا ان کو پولیس نے نہیں مارا تھا, باقاعدہ وہاں چپیڑیں بھی چلی تھی. تو
اس دور سے خان صاحب ہر لڑکے لڑکی کے فیوریٹ ہونے کا دور ہم نے دیکھا. صحیح. ہم نے دیکھا خان صاحب کی ریلیوں کے اندر نوجوان فیملیوں سمیت جو گھروں سے نہیں نکلتے تھے وہ آئے ہوئے. شروع میں ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی, ایک لڑکا اسلام آباد میں کھڑا ہے, اتنی گرمی ہے ہم انقلاب کیسے لائیں گے. ہم نے وہ جرنی بھی سارا دیکھا. تو جب خان صاحب اقتدار میں آئے اور میں مراد سعید صاحب کی تقریر سنی پارلیمنٹ میں جہاں پر انہوں نے دفاع کیا کہ محسن داور اور ان کے 15 ساتھیوں کو گولیاں مار کے ایک ناکے پہ شہید کر دیا گیا تھا, ان کے دور میں ہوا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مراد سعید ینگ آدمی تھا اور وہ اس علاقوں سے جہاں سے محسن داور وغیرہ ہیں, تو وہ میں ونس بٹن وہ ہوں. اب میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کون سا ٹول یا میکنزم آپ کے پاس ہے جو انشور کرے گا کہ یہی کہانی ریپیٹ دوبارہ نہیں ہوگی, کہ پاکستان میں ہوتی رہی ہے. اچھا یہ ذوالفقار علی بھٹو کو کھڑا کیا ہم نے مجیب کے خلاف, نواز شریف کو کھڑا کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, بے نظیر کو واپس لائے کوئی نواز شریف صاحب سمجھ نہیں آ رہے تھے. تو یہ پروسیس ہوتا رہے. تو واٹ از ڈفرنٹ کہ آپ اس پروسیس کو بریک کر سکو گے؟ دیکھیے میرے پاس تو جو ایک مجھے لگتا ہے جو یونیک پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان آئے منظر عام پر اور وہ یہ کہے کہ میں لیڈر نہیں بنتا, میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, نہ میں وزیر اعظم بنوں گا, نہ میں کوئی الیکشن لڑوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک سیاسی جمہوری جماعت ہو جس میں سے نوجوان الیکشن کے ذریعے, میرٹ کے ذریعے اور جمہوریت کے ذریعے لیڈرز منتخب ہوں یا اپنے درمیان میں سے لیڈرز کو منتخب کریں. تو آج تک جتنی شخصیات کے آپ نام لے رہے ہیں وہ سب نے جب سیاست کا آغاز کیا تو وہ میں سے تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو یہ کروں گا, میں وزیر اعظم بن کر یہ کروں گا, میں وزیر اعظم بن کر یہ تبدیلی لے کر آؤں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, وغیرہ وغیرہ جو بھی دعوے کیا کرتے تھے. ہسٹری میں شاید یہ پہلی بار ہے کہ کوئی ایک شخص جس کو چند لوگ شاید جانتے ہیں وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ دنیا بھر کی کامیاب جمہوری جماعتیں جو ہیں ان سے یہ سبق سیکھیں کہ جمہوری جماعتیں دکانیں نہیں ہوتی کہ جن پر 30-40 سال کوئی شخص یا کوئی پارٹی کوئی ایک خاندان مسلط رہے. جمہوری جماعتیں ایک ادارہ ہوتی ہیں اور اس ادارے میں لیڈرز الیکٹ ہو کر آتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور پھر نیا خون, نئی توانائی, نئی انرجی, نئے نظریات, نئے لوگ اس پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے. یہ لوگوں کو سننے میں پاکستان میں اس لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ نے بچپن سے اور ہمارے بزرگوں نے اور شاید آنے والی نسلوں میں بھی ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ لیڈر ایک ہی ہے, تا حیات قائد, ہم اپنی آخری سانس تک اپنے لیڈر اور قائد کے ساتھ ہیں. تو ہم نے بدقسمتی سے وہ جو بادشاہت والا وہ رویہ اور روش تھی اس کو بدقسمتی سے سینہ بسینہ منتقل کیا اپنی نسلوں کو, اور اب ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ لیڈر کے بغیر پارٹی کیسے چل سکتی ہے. عجیب سے سوال ہوتے ہیں اوکے سر, لیڈر کے بغیر قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ باقی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ لیڈر کے بے وقوف والی بات کر رہا ہے, لیڈر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یار دنیا بھر میں لیڈر شخص نہیں ہوتا, لیڈر آپ کا نظام ہوتا ہے. لیڈر اس پارٹی کا الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے, اس کا آئین ہوتا ہے, اس کا انٹرنل سسٹم اور نظام ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پر یونین کاؤنسل سے, کسی کالج سے, کسی یونیورسٹی سے نوجوان الیکٹ ہوتے ہوتے درجہ بر درجہ مرکز تک آتے ہیں اور پارٹی کے چیئرمین بھی بن سکتے ہیں. یعنی آج ان تینوں پارٹیوں میں کیا ان شخصیات کے, زرداری صاحب کے, نواز شریف یا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی چیئرمین الیکٹ ہو سکتا ہے نہیں پارٹی کا؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوں تو ایک تو یہ نا کہ کوئی جیل میں ہے, کوئی نہ ہے, ایگزائل میں ہے, ان کے ہوتے ہوئے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے اس ملک کا؟ ایک عام آدمی کیوں جس میں اہلیت بھی ہو, جس میں یہ نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے 25 کروڑ لوگوں میں سب سے قابل یہی 3 لوگ ہیں. نہیں سوال پیدا نہیں, پچھلے 30 سال میں 25 کروڑ لوگوں میں ان سے قابل کوئی بھی نہیں آیا. ہم نے اس قابل شخص کو ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کا کوئی میکینزم بھی نہیں بنایا. صرف وفاداری کی بنیاد پہ کچھ چاپلوس یا خوشامد قسم کے لوگ آگے آ جاتے ہیں, وہ آگے رہتے ہیں. کیا ڈیلیور کریں گے وہ لوگ؟ یا صرف اس لیے کہ آپ ٹیوانے ہیں, کھوسے ہیں, جتوئی ہیں, مزاری ہیں, لغاری ہیں, مخدوم ہیں, وڈیرے ہیں, چودھری ہیں, سردار ہیں, یا اس بنیاد پر آپ آگے آ جاتے ہیں اپنے حلقوں کے ذریعے ہوتے ہیں بہت بڑے ایگزیکٹلی, یا آپ کے باپ کی ملیں اور فیکٹریاں ہیں, یا آپ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی, معاف کر کیجیے گا میں مثال دے رہا ہوں کہ یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے, بصورت دیگر ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہوا آدمی, صرف آپ اس وقت وزیر اعظم بناتے ہیں ملک معراج خالد کو جب آپ کو 3 مہینے کے لیے نگران وزیر اعظم کے طور پر کٹ پتلی درکار ہوتی ہے. وہ بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی بنا کے, ایگزیکٹلی, اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک ایسا سسٹم وضع کیجیے جو کہ ان پارٹیوں میں تو ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ پارٹی کا نام ہی نواز شریف صاحب کے نام پہ ہے, تو وہ تو دیوار اتنی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے کہ آپ اس کو گرا کے یا تو نئے سرے سے بنائیں یا پھر ایک نئے سرے سے ایک دیوار. ادھر میں بات کاٹ رہا ہوں, اگر عمران خان آپ کی کئی بھی بات اپنی پارٹی میں لگا دے واقعتاً, تو پھر نہیں. دیکھیے یہ اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں, مجھ سے شاید کوئی اور خوش نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب آج یہ جیل سے کہیں کہ میں جب جیل سے باہر آؤں گا
تو میں یہ قیادت نوجوانوں کے ہاتھوں میں دوں گا اور میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. میں عمران خان صاحب کی اس بات کو سپورٹ کروں گا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں چونکہ پارٹی کی بنیاد یا خمیر ہی ایک شخص کے ارد گرد اٹھا ہے تو بہت مشکل ہوگی. ہم نے دیکھ لیا نا کہ عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی نہیں چل پا رہی ہے نا. ہر آدمی دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے, ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے. یعنی کوئی ایک آدمی بتا دیجئے اب تک سہیل آفریدی کے علاوہ کہ جس پر یہ سارے متفق ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی اگلے 2-3 مہینے میں جو حالت ہوگی وہ دیکھ لیجیے گا. علی امین گنڈا پور صاحب سہیل آفریدی متفق ہیں ابھی بظاہر نا. اچھا آپ بظاہر کہہ رہے ہیں, ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہے نا. میں کہہ رہا ہوں 2-3 مہینے بعد ذرا دیکھیں کہ یہ ہانڈی جو ہے وہ بیچ چوراہے میں کیسے پھوٹتی ہے. تو خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کے چلنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی خان صاحب کی ذات پر اٹھی ہے, خان صاحب کی شخصیت کے بت پر اٹھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیوار ٹیڑھی تعمیر ہو چکی ہے, اس دیوار کو دھکا شکا مار کے سیدھا کیا نہیں جا سکتا. اب وہ نہیں بنانی پڑے, اب نہیں ہی بنائیے. اور پھر ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آ جائے پی ٹی آئی کی دوستی چلائیں اس پارٹی کو. میں تو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہ پارٹی کا کوئی عہدہ رکھوں گا, نہ کوئی چیئرمین شپ, نہ کوئی اس کی رکنیت, نہ میں اس کی بنیاد پر کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ میں کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ زندگی میں کبھی لوں گا. لوگوں کو یقین دلانے کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا رہا ہوں, قسم اٹھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید لے آئیے, مجھ سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیجیے, ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں مجھ سے, جو چاہیے آپ کو جس طرح سے تسلی کرنی ہے آپ تسلی کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس میں وہ رول پلے کروں کہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں یہ سب لوگ. اچھا, اور ایک جگہ اکٹھا ہونے کے بعد اسے کوئی پلیٹ فارم کہہ لیجیے, اسے کوئی سیاسی پارٹی کہہ لیجیے, اسے کوئی سیاسی اینٹی کہہ لیجیے, اسے کوئی تحریک کہہ لیجیے. اس میں دنیا بھر کی جو کامیاب جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے الیکٹورل پروسیس مستعار لیں, سیکھیں, ان کو کمپائل کریں, کسٹمائز کریں اپنے لوکل حالات و واقعات کے مطابق, اس کو امپلیمنٹ کریں. یونین کاؤنسل سے اپنے لیڈرز الیکٹ کرنا شروع کریں, ڈسٹرکٹ میں, پروونس میں, ڈویژنز میں, اینڈ الٹیمیٹلی وہاں سے آپ کے چیئرمین منتخب ہونا شروع ہوں, اور انہی میں سے پھر آپ کے وزیر اعظم بھی بنیں. آپ جو ایگزیکٹ باتیں کر رہے ہیں نا, آپ کا نام بھی آئی سے شروع ہوتا ہے, عمران خان کا بھی آئی سے ہوتا ہے, یہی باتیں خان صاحب نے بھی کی تھی. آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی عہدہ نہیں سنبھالوں گا, یہ بات ڈفرینٹ ہے. جی, میں اسے اتفاق کرتا ہوں, یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ بات ڈفرینٹ ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جو لوگوں میں ایپیٹائٹ ہے, بیکاز ایک چیز کا تو ایپیٹائٹ نظر آتا ہے کہ مسیح آ جائے, اس کو ہم کہہ لیں مسایہ کمپلیکس کہہ لیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب مسیح تھے ہمارے ایک زمانے میں, بے نظیر صاحبہ تھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, یا خان صاحب تھے, یا کراچی کے لوگوں کے لیے مہاجر کمیونٹی کے لیے الطاف صاحب تھے. اس مسیح کمپلیکس سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ آپ نے ایک بڑا اچھا بات کی تھی, نجی طور پر آپ نے بتایا تھا, آپ کہتے ہیں کتنے بچے سوچتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. میں 33 سال کا ہوں, ہمارا کیمرہ مین سلمان جو ہے 25-26 سال کا, ہم نے تو کبھی نہیں سوچا, ہمارے دفتر میں کسی نے نہیں سوچا, یہاں پہ کو 35-40 لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کیسے چینج کریں؟ سب سے بڑا آپ کا آبسٹیکل یہ مائنڈ سیٹ ہے, تنقید نہیں ہے. ٹرولنگ آج ہوتی ہے کل نہیں ہوتی, یہ کوئی نہیں, یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے. میں پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے اسٹوڈنٹس سے, ہمارے جو ہم نے ایک والنٹیئرس کی ٹیم بنائی تھی ان کے عہدیداروں سے, سب سے مل رہا ہوں. یہ اتنی تیزی سے وائرس کی طرح پھیل رہا ہے یہ نظریہ کہ ہم بھی شخصیات اور خاندانوں کے بغیر کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, ہم میں سے بھی لیڈر ہو سکتا ہے, ہم بھی وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ سکتے ہیں. آج تک بدقسمتی سے مذہب کی طرح پڑھایا گیا ہے عمران خان, نواز شریف اور زرداری کو کہ ان کے بعد ان کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں ہے. اب جب یہ کوئی سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے تو میں بڑی دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے کہ آپ نے صرف ہر آدمی کو جھنجھوڑ کے اس کے اندر یہ امید اور توقع جگانی ہے کہ یار تم بھی کچھ کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی یہ سوچتے رہنا کہ جب کچھ بڑا یا اچھا کام کرنا ہوگا تو کوئی اور آئے گا, وہی کہ کوئی مسیحا ہی آئے گا تو وہ کچھ اچھا یا بڑا کام کر سکتا ہے, یا وہی لیڈر ہو سکتا ہے, یا وہی قیادت کر سکتا ہے, یا وہی وزیر اعظم بن سکتا ہے, یا اسی کے لیے ہی ہے کہ آپ وزیر اعظم کے ہاؤس کے جو ایوان ہے وہاں پہ موجود ہوں, یا جو جائز پروٹوکول ہے وہ صرف اس بالکل نہیں. آپ عام نوجوان سے بات کر کے دیکھیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نوجوان اس وقت تیار ہیں کچھ کرنے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, نیپال میں, اپنے اطراف میں بھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پیشتر کہ یہ نوجوان اپنے طور پر کوئی ہنگامہ کھڑا کریں, اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو, اور الٹیمیٹلی پھر وہی اسٹیبلشمنٹ, وہی فوج جس طرح ہم نے نیپال میں دیکھا, اسی کو فائدہ ہو, یا انہی جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب کو مل کے ان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آرگنائز کر کے ایک رستہ دکھا دینا چاہیے, جو جمہوریت کا رستہ ہو, جو میرٹ کا رستہ ہو, کہ آپ اپنے اندر سے لیڈرز کو منتخب کرنا شروع کریں. ایک جو کلچر ہمارے ہاں پورا بن گیا نا, چودھری کا, وڈیرے کا, سردار کا, خان کا, زرداری کا یا نواز کا,
اس کلچر کو ہم تبدیل کریں. ہمارے رویوں میں جمہوریت تبھی آئے گی جب آپ گلی محلوں میں, وارڈ کی سطح پر, یونین کونسل کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر الیکشن کی بات کریں گے, لیڈرز کو الیکشن کے ذریعے آگے لانے کی بات کریں گے, تو یہ رویے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ خیال میری توقع سے زیادہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں, اور مجھے شدید خوشگوار حیرت ہو رہی ہے. مجھے لگتا تھا شاید برسوں لگیں گے, شاید دہائیاں لگیں گی, لیکن آپ سے بڑی دیانتداری سے کلپ ریکارڈ کر لیجیے گا. اگلے کچھ مہینوں میں آپ پاکستان کے نوجوانوں کی سوچ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کے پیچھے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں کہ اقرار الحسن ملک کا وزیر اعظم کیا کاؤنسلر بھی نہیں بننا چاہتا, یا شاید اہلیت بھی نہیں سمجھتا اپنے اندر اس بات کی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا تھا, بات کرنے کا, لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانے کا, سرعام پروگرام کرنے کا, وہ ٹھیک طرح سے کر سکتا تھا. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم یا کوئی بھی سرکاری یا حکومتی عہدہ سنبھال سکوں یا اس کو لے کر چل سکوں. میں اپنے آپ کو ایک کام میں ٹھیک محسوس کرتا ہوں, اور وہ یہ کام ہے دیانتداری سے سچ بات لوگوں تک پہنچانے کا کام, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں کر جاؤں گا انشاءاللہ. تو جب یہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ کسی ایک آدمی کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ خود کسی عہدے پر نہیں آنا چاہ رہا, وہ کوئی سیاسی, حکومتی یا سرکاری یا پارٹی کا عہدہ لینے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا اور حلف دے رہا ہے, یہ یقین اگر ہو گیا کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, یا ایک شخص کا یا کسی اور طاقت کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو آپ دیکھیے گا یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے. یہ سب سوچ تبدیل ہوگی. نوجوان خود میں لیڈر محسوس کرنا شروع کریں گے, اور ہر سطح پر یہ لیڈرز پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سوچ بدل لی, ایک سسٹم بنا لیا. اب آتے ہیں $1 ٹریلین کوسچن پہ, کہ جو در حقیقت قابض ہیں ہمارے ملک پہ, جو ابھی سے نہیں ہمیشہ سے قابض تھے, اس میں ہماری ملٹری ایلیٹ ہو, کاروباری ایلیٹ ہو. ہم جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم اکیلے فوج نہیں کہتے ہیں, یہ ایک ٹولہ ہے, اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کا جج, اس وقت کا جرنیل, اس وقت کا صحافی, اس وقت کا سیاستدان, یہ سب مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں. ان لوگوں کی جو اسپیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 100% کی بات کریں تو 90% اسپیس یہ آکیوپائی کر چکے ہیں اس وقت. 10% اسپیس ہے, کچھ چیزوں میں انہوں نے روم دیا ہوا ہے. جو آپ سسٹم بتا رہے ہیں یہ تو ان کی سوچ اور منطق اور فلسفے کے اپوزٹ ہے. ایک بندے کو خریدنا اور ایک سسٹم کو ہائی جیک کرنا صرف روپیوں کا فرق ہوتا ہے, ٹائم کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جی, وقت لگے گا, انرجی لگے گی, پتہ جائے گا. اور آپ کا سسٹم ریپلیکیبل ہے. اگر آپ اس طرح کی جماعت بناتے ہیں, لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں, 10 اور بن جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر یہ لوگوں کی اسپیس ہم ون بیک کیسے کریں گے؟ ان کو واپس ان کے کانسٹیٹیوشنل رولز میں. قطن ہم نہیں چاہتے ہماری فوج ختم ہو, بالکل نہیں چاہتے. کون چاہے گا؟ ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج B-2 بمبر بھی خرید لے. در کی کیوں نہیں چاہتے آپ؟ ایسا ہی ہے. لیکن ان کے کانسٹیٹیوشنل رولز میں ہم کیسے ان کو واپس ڈالیں؟ دیکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑائی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہی نا کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں, اور اس کے علاوہ جو باقی حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان سے پریز کریں. ہم چاہتے ہیں وہ طاقتور ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہترین کام کریں, لیکن ہمارے اگینسٹ نہیں, ریاست جو ہے نا وہ عوام کے دشمنوں کے خلاف, اور ہم ساتھ کھڑے ہیں ان کے ہر طرح سے. تو یہ تبھی ممکن ہے, یعنی ابھی تو نہیں ہو رہا نا, 78 سال میں تو نہیں کر پائے نا ہم, نہ ایک انچ واپس نہیں کھیل سکے, بلکہ اور بہت سارے انچز اندر آ گئے نا. بڑی سیاسی شخصیت نہیں کر سکی, بڑے پاپولر لیڈر نہیں کر سکے. دیکھیں 2 سب سے پاپولر لیڈر قائد اعظم کے بعد ہمارے ملک میں, بھٹو اور عمران خان, ٹھیک ہے, ایسٹ پاکستان چھوڑ کے جو بنگلہ دیش میں 2 بھٹو یہ نہیں کر سکے. اور بھٹو صاحب کا انجام تو اللہ نہ کرے, خان صاحب کا وہ انجام ہو, لیکن بڑے برے انجام ہوئے. پھر بے نظیر صاحبہ نواز شریف صاحب تھوڑا زیادہ کمپرومائزنگ تھے, انہوں نے کہا چلو جی یہی سسٹم ہے, وچوں ہی لنگ جاؤ. تو وہ نہیں چل سکا. یہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں, وہ آپ کی بات بالکل بجائے. اگر عمران خان جیسا پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر بھی ابھی تک عملی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے واپس رول میں ابھی تک نہیں دھکیل سکا, بلکہ وہ خود تو لے ہی آئے نا, بالکل وہ بھی لے آئے, اور ان کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور چلے گا. ظاہر وہ آپ نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا اگلی بار اس سے زیادہ ہی ہوگا نا. تو خان صاحب بھی اگر یہ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے, یہ سمجھ جائیے کہ لڑائی سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, اب تک تو نہیں ہوا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ لڑائی سے کر سکتا ہے وہ, تو بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور ویٹ کریں گے جب وہ جیت کے بتا دے ہمیں, تو پھر ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. اس کو پھر فاتح کا تمغہ بنا دیں گے تو جیت گیا, ٹھیک ہے. وہی میں ایسا کروں نا. اگر تو کوئی سمجھتا ہے میں اس کی لڑائی سے کے بھی خلاف نہیں, میں کہتا ہوں آپ کرتے رہیں. آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے, ہمیں لگتا ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ 78 سال میں اس طریقے سے نہیں ہوا, کیونکہ آپ اور میں بندوق تو نہیں اٹھا سکتے, اور نہ اٹھانی چاہیے. ہم ایک جمہوری عملی جدوجہد کر سکتے ہیں, لیکن جمہوری جدوجہد ہو. یہ نہیں کہ آپ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات تو کریں, لیکن اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہ کریں.
یہ تو نہیں کہ آپ ملک میں جمہوریت کی بات کریں لیکن آپ پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کے لیے تیار نہ ہو. یہ بھی نہیں کہ آپ ملک کے اندر تو کہیں گے ہمیں فیئر الیکشن چاہیے لیکن پارٹی میں آپ نے ایک بار بھی فیئر الیکشنز نہ کروائے ہوں. تو یہ تو منافقت ہے سیدھی سیدھی, اور یہ سارے کے سارے لوگ بدقسمتی سے کر رہے ہیں. تو اگر جینوئنلی آپ چاہتے ہیں کہ جمہوری جد و جہد ہو تو بنیاد سے آغاز کیجیے. سسٹم کی بنیاد تو جمہوری پارٹیز ہیں نا ہماری, وہاں سے جمہوریت لانا شروع کیجیے, جمہوری رویوں کو لے کر آئیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ایک ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ایک انڈیویجول کو لاتے رہیں گے تب تک یہ پرابلم اپنی جگہ برقرار رہے گا. جب آپ ادارے کے مقابلے میں ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کریں گے, جیسے آپ نے بھی کہا, اسے پورے کے پورے کو ہائی جیک کرنا, اسے کمپرومائز بنانا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ نہیں کہتا کہ میں جس دن یہ ادارہ بن جائے گا اس سے اگلے دن جو ہے نا وہ واپس بیرک میں چلے جائیں گے تمام لوگ, لیکن یہ کہ اس دن اس عمل کا آغاز ہو جائے گا کہ جب لمٹس ڈیفائن ہونا شروع ہو جائیں گی. یس مشکل ہوگی, نہ صرف یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دینا چاہے گی, سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں. دیکھیں نا جن حلقوں کے اندر یہ مخدوم اور یہ سارے لوگ ہیں, یہ سردار اور چودھری اور وڈیرے, یہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے محلے کا ایک عام پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ پاپولر بھی ہو اور ڈیلیور بھی کرے اور الٹیمیٹلی الیکٹ بھی ہو جائے. تو یہ دونوں طرف سے مشکل ہوگی. میں اسی کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جد و جہد ہے. یہ تو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سوچیں گے اور کل یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ پاکستان کا بھلوال کا, لاڑکانہ کا, سیون کا, بورے والا کا ایک نوجوان پرائم منسٹر بن جائے گا. نہیں, 100 دن میں کرپشن نہیں ختم ہوگی. نہیں ہوگی نا. پھر یہ وہی بات کی تو یہ تو جھوٹے بیانی ہے کہ 100 دن میں ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں گے. زرداری صاحب نے کہا انہوں نے کہ بدن کتنے $100 آ جائیں گے, کتنے 100 ارب ڈالر. تو یہ تو کہانیاں ہیں. یہ بہرحال ایک مستقل جد و جہد ہے, ایک سفر ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں باقی معاشروں میں اس میں کئی دہائیاں لگیں یا کئی 100 سال لگے, اس معاشرے میں اس لیے کہ اب ایک مختلف دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, بات جلدی ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, ہر ایک شخص تک پہنچ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو لانے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے مت چلیے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے, اس نظریے کو ٹیلی کر لیجئے باقی دنیا کے نظریات سے جہاں جہاں جمہوریت کامیاب طریقے سے چل رہی ہے. چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, گراک ہے, تو لمبا کام ہی نہیں ہے. اس سے پوچھ لیں برطانیہ میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کیسے چلتی ہے, اس سے پوچھ لیں امریکہ میں, جرمنی میں CDU کیسے چلتی ہے, امریکہ میں ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کیسے کام کرتے ہیں, اسی طرح سے اپنی پارٹی پہ کام کرنا شروع کر دیجئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا جلدی ہو جائے گا, مگر ٹھیک بات ہے, مزاحمت کا سامنا ڈیفینیٹلی ہوگا آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ذہنی غلام ہمارے بنے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں لیڈر کے بغیر آپ کیسے چلا سکتے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے اور یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے اینڈ آل دیٹ. مجھے لگتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کلیئرٹی آتی جائے گی, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایک انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے وزیر اعظم بنے, تم لوگوں میں سے لیڈر ہو, ایک عام نوجوان آگے آئے, ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو اور پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہو, اس بات میں کیا برائی ہے؟ یعنی اگر یہ کوئی کہلوا بھی رہا ہے تو مولا علی سے منسوب یہ قول ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ کیا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. جو کہہ رہا ہے وہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں اس پروسیس کا حصہ بنوں. یہ حدیث آیت الکرسی کی آمد پہ ہے. اچھا, آیت الکرسی شیطان نے بتائی کو صحابہ کو, انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, تو انہوں نے کہا جس بندے تمہیں بتائی تھی وہ تو ٹھیک, لیکن یہ آیت بالکل ٹھیک ہے. تو بات ہے کہ جو پیغام ہے اگر وہ ٹھیک ہے اس پیغام پر عمل درآمد کیجیے, اسے پرکھ لیں, اسے جانچ لیں, دنیا کے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ڈیموکریسیز ہیں ان سے ان کا موازنہ کر لیں. کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی ریسرچ بھی نہیں ہے. 2 سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے وہ آپ کو ایک چیز نکال کے بتا دے گا. اسپیشلی کیونکہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں. اسے یہ بات ہے صرف اس پوڈ کاسٹ پہ نہیں, میں نے کہ جتنی 4 چیز دیکھی آپ نے ہر جگہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, انگوٹھے لگاتا ہوں, جو کہتے ہو کرنے کو تیار. آپ بتا دیں کیسی تسلی ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر میں سامنے آیا تو پھر ایک ہمارے وہ TLP کا کال ہے سرطان سے میری گردن کاٹ دیجیے, میرا منہ کالا کر کے جو ہے نا وہ گدھے پہ, میں کہہ رہا ہوں آپ جو ورسٹ میرے لیے آپ طے کر سکتے ہیں وہ کر دیجیے. اور جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے اس تسلی کروانے کے لیے میں تیار ہوں. اگر میری اس تسلی نہ ہونے کے نتیجے میں اس کاز کو نقصان پہنچتا ہے تو میں ہر حد تک جا کے تسلی کروانے کے لیے تیار ہوں, ہر لمٹ تک اپنے لیے ہر سزا منتخب کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میں اپنے اس قول سے, اپنے اس عہد سے, اپنے اس وعدے سے مکرتا ہوں. میں ذاتی طور پر بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت بنی ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ میں کوئی سرکاری طبیعت میں نہیں ہے, میرے مزاج میں نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ کر رہا ہوں میں اس کو پسند کرتا ہوں اور یہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں اس پورشن آف گفتگو کو سم اپ کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ہو جو جمہوریت کے طرز پہ بنے, وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل آئین پہ چلے, اس میں ٹائم درکار ہے, لوگ درکار ہیں اکٹھے ہوں, وہ بذات خود کوئی عہدہ پارٹی کے اندر یا الیکٹورل پروسیس میں نہیں چاہتے, وہ چیز بنا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کال یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں اس کو ہائی جیک نہیں کروں گا, اور جس طرح کی وہ گارنٹیز دے رہے ہیں بظاہر لگتا بھی ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات ہے وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. صحیح, پریشانی والی بات نہیں ہے.
کوئی آج شامل ہوئے, کوئی 5 سال بعد شامل ہوئے, کوئی 10 سال بعد شامل ہوئے. جب انسان کو, کیونکہ خان صاحب کی مقبولیت ہم دیکھتے ہیں تو پہلے دن نہیں تھی یہ مینار پاکستان باہر گیا تھا. دیس تھنگس ٹیک ٹائم, تو آپ ضرور اس کو کریں. اب ہم انٹرویو کے ضروری حصے پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ ساروں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, ایک ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی. تو جہاں پہ آپ میں یہ ایبلٹی ہے لوگوں کی ٹرولنگ لینے کی, لوگوں سے مار کھانے کی, اس کی ٹریننگ بھی کر جائیں. ایک مفتی طارق مسعود اور ایک 2 بندے. اس میں یہ دیکھیں نا, یہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک حد تک خدمت خلق کا کام کرنا ہے. یعنی جو میں جس پارٹی کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, ٹھیک ہے, وہ شخص جو اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, انہیں اچھا وقت نہ دے سکے, اس کو کوئی حق نہیں ہے یہ دعویٰ کرنے کا جی میں ملک کے بچوں کی تقدیر بدل دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں کام ملک کے بچوں کے لیے کر سکوں فابہا, لیکن میری ترجیح جو ہے وہ میرا خاندان, میری فیملی. پہلی اللہ نے آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے اہل و عیال سے متعلق رکھی ہے نا, تو آپ بھائی ان کو بھی. تو میں اس لیے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک حد سے زیادہ اس معاملے کو نہیں پرسو کروں گا. میری خواہش یہ ہوگی یہ نوجوان جس دن اپنا پہلا لیڈر الیکٹ کر لے اس دن میں چھٹیاں منانے چلا جاؤں, پہلی بیگم کے ساتھ, پھر دوسری بیگم کے ساتھ, پھر تیسری بیگم کے ساتھ. یہ آپ سڑا رہے ہیں, میں آپ کی آنکھوں میں حسد دیکھ بھی رہا ہوں. تو میری سچی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کو, اپنے لوگوں کو وقت دینا چاہتا ہوں, اپنی والدہ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, سب کو. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی آخری سانس تک یہ اس لڑائی اور اس جھگڑے میں نہیں پڑے رہنا. انشاءاللہ جس دن ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس کا نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا, یہ بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے, انشاءاللہ اس کا چیئرمین بن جائے گا الیکٹ ہو کر اپنے قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر, اور انشاءاللہ وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا. اس دن میں اس سے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا قطع تعلقی, اور پھر میں اپنی زندگی گزاروں گا. اس لیے کہ وہی بات کہ میرے نزدیک فیملی بہرحال بہت اہم ہے. تو یہ فیملی سے متعلق بات, اور اب 3 شادیاں سنبھالنا, یہی وجہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا, کہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. نہیں میرا یہ سوال ہے جنرلی 3 شادیاں کیسے چل رہی ہیں نا, نہیں 3 کا نہیں ہے ایکچولی. بہت سارے لوگوں کے پاس نا اچھے میرجز کی رول ماڈل نہیں ہوتے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا فارچونیٹ ہوں کہ میرے والدین کی بہت اچھی شادی ہے, ان کی پسند کی شادی تھی اور وہ بہت اچھی ہے الحمدللہ. تو ہمارے بڑا ایک رول ماڈل ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, حالانکہ قرآن میں سب سے زیادہ مینشن کیا گیا رشتہ میاں بیوی کا ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے. تو اس کے اوپر مفتی طارق مسعود نے 4 کی ہوئی ہیں, آپ نے 3 کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے, وہ ایسے کون سے پرنسپلز ہیں جس کے تحت یہ لے کے چلتے ہیں؟ بہت سب سے بنیادی بات ہے سچ. اچھا, یعنی جس وقت میں دوسری شادی کر رہا تھا اس وقت میری پہلی بیگم میرے ساتھ فون پہ موجود تھی, ان کو پتا تھا کہ بھی کتنے بجے نکاح ہوگا اور کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو تیسری شادی تھی اس میں بھی دونوں جو بیگمات ہیں ان کے ساتھ گھر آنا جانا تھا عروسہ کا, اور سب معلوم تھا کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے. یعنی میں نے آج تک, میں پوری آنیسٹی سے آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی بیگمات سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں نے نہ کہی ہو, نہ کہہ سکا ہوں, یا وقت نہ ملا ہو, یا یعنی میں نے جھوٹ نہیں بولا اپنی کسی بیگم سے, ٹھیک ہے, کہ غلط بیانی کی ہو, کہ یعنی سوال پوچھا ہے کہ اس کا جواب دیا ہے. اگر نہیں ہوا تو کبھی کسی موضوع پر بات نہیں ہوئی تو وہ یعنی یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میں نے غلط بیانی نہیں کی کبھی بھی بیگمات کے ساتھ. تو یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت نیک انسان ہوں یا بہت شاندار انسان ہوں. مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ سچ بولنے میں زندگی میں آسانی بہت ہے. یعنی وقتی طور پر تو شاید کسی کی بھویں تھوڑی سی اوپر نیچے ہوں گی, شاید کوئی تھوڑا سا ناراض بھی ہوگا, یا 5-7 غصہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن زندگی جتنی آسان ہو جائے گی نا اس کے بعد آپ کی, کوئی آپ کو چھپانا نہیں پڑے گا, کسی چیز کو کور اپ نہیں کرنا پڑے گا, کوئی 2 نمبری اور نہیں کرنی پڑے گی, کسی اور کو قائل نہیں کرنا پڑے گا کہ تو نہ دسی میں نہیں دسیا تے افطرا نہ. اتنی آسان ہو جاتی ہے زندگی آپ کے ایک سچ بولنے سے. وقتی آپ کو شاید کوئی 1-2 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 دن بھی لگا لیں تکلیف ہو, لیکن وہ جو ذہنی اذیت اور تکلیف آپ کو جھوٹ بولنے کے بعد ایک طویل عرصے تک جیلنی پڑتی ہے, اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ کے رشتے ٹھیک رہتے ہیں. اگلے بندے کو جس دن یہ یقین ہو گیا کہ یار اچھا ہے, برا ہے, پیڑا ہے, ماڑا ہے, بولدا سچ ہے,
پہلاج صاحب کی پیدائش ہوئی تو وہ زیادہ وقت میں اور عینی چونکہ دونوں ہم خبریں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں, تو پہلاج جو ہیں وہ دادی نے اس کی تربیت زیادہ کی, دادی کے پاس زیادہ رہتا تھا, ہم اس کو چھوڑ کے یورپ بھی چلے جاتے تھے, بہت کلوز چھٹیاں بھی بنا لیتے تھے, اور آج بھی ہے. وہ نیچی گھر آتا ہے تو پہلی حاضری اس نے دادی کے کمرے میں دینا ہوتی ہے. تھوڑی سی پنجابی بھی سیکھ گیا ان سے, اور اچھی بات ہے, مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پہ. تو ایک تو وہ ظاہر دادی کا بڑا رول ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کو گروم کرنے میں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بہت سلجھا ہوا بچہ اس کو. وہ جب بڑی بوڑھیاں ہماری دادیاں نانیاں جب کرتی ہیں تو بچہ اچھا ہی ٹرین ہوتا ہے عام طور پر. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے فرح کے ساتھ بھی جب ہم برتھ ڈیز پر مختلف جگہوں پر جاتے تھے تو بہت ہی ایک پیار والا تعلق تھا. عروسہ کے ساتھ چونکہ عروسہ پر گھر میں اسی گھر میں رہ رہی ہیں تو ان کے ساتھ, اور چونکہ تھوڑی سی وہ کم عمر بھی ہیں نسبتاً, تو ان دونوں کا وہ اسنیپ چیٹ اور اسٹریک بنانا اور کون سا کافی کا برانڈ نیا کھلا ہے اور کیا کرنا ہے, تو وہ آپس میں یہ ساری سازشیں کہ آج کہاں کھانے پہ لے کے جانا ہے, کون سی سوشی اچھی ہے, اور وہ سارا, تو وہ اور زیادہ وہ یہ دونوں خرچہ تو وہ بھی ہو گیا ایسا ویسا, کون سی چیز آن لائن آرڈر ہو رہی ہے مجھے پتہ نہیں ہو رہا. تو میں اور دونوں سے کہتا ہوں کہ ان دونوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی سیونگز نہیں ہو پاتی تمام تر اچھی انکم کے باوجود. لیکن اللہ کا شکر کہ وہ ان دونوں کا آپس کا جو بانڈ تھا وہ پروردگار نے بہت شاندار بنا دیا. ابھی جس طرح کل رات ہی تھا کہ وہ پہلاج صاحب نے اپنی اماں کی بجائے عروسہ سے کہا کہ میں نے صبح فلاں طرح والے سینڈوچ لے کر جانے تو وہ بنا دیجیے گا. تو بیچاری وہ رات لیٹ نائٹ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بنانا ہے اور کیسے, کہاں سے کیا چیز آنی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ دس از آئی تھنک اللہ نے بڑی کو آئی تھنک ایک جو آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے اوپن رکھی ہے بات, لائک آنیسٹلی چلیں تو لے کے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں شادی, ایون ویسے تو آپ اپنی پہلی شادی میں یہ کر لیں بڑا فائدہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے سچ بولنا شروع کر دیں اور آپ تھوڑا وہ کریں تو بندہ اسا سیکھ سکتا ہے. آخری جو میرا کوشچن ہے, اور یہ کوشچن ہم عموماً پوچھتے نہیں ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ نے ایک جماعت کی بات کی, ایک تحریک کی بات کی ہے. فائنینسنگ آپ کی ذاتی کس طرح ہو رہی ہے, آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں, تنخواہ ہے, کاروبار ہے, کیا چیز ہے, بیکاز پیسوں کے اوپر بہت سوال و جواب ہوتے ہیں جب بھی کوئی تحریک بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ذاتی فائنینسز جو ہیں وہ کہاں سے مینیج ہوتی ہیں؟ میں آج ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں پوری آنیسٹی سے اپنا پورا فائنینشیل ماڈل اور طریقہ کار اور اس وقت کی جو میری اسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, تاکہ ہم اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. یعنی پارٹی کے بننے کے 10 سال بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پارٹی سے یہ کمایا, سمجھ, یا میں جو اس لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہوں وہ پارٹی کی ہے, یا وغیرہ. جی بڑا ایشو ہوتا ہے. آج ہم اس کا ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں, پورا پاکستان اس کو دیکھ لے کہ آج کی تاریخ کیا ہے. جی آج تاریخ ہے سر 23 اکتوبر 2025, وقت ہو رہا ہے 1:07. ٹھیک ہے جی, اس وقت تک جو حقائق ہے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہوگا میں بیان کروں گا آپ کو. اچھا, میری تنخواہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ 5 سے 10 ملین کے درمیان کا ایک فگر لگا لیجیے. ٹھیک ہے, میں ایکچوئل فگر اس لیے نہیں بتاتا, وہ ادارے کا استحقاق ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کے ادارے, آپ کے کالیگز, کئی لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, ورنہ مجھے کوئی نہیں ٹیکس جاتا ہے ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, مجھے اس کو بتانے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے کہ بندہ چھپائے تو اس چیز کو. وہ پیچھے ہمارا کیمرہ مین حیران ہے, کہہ رہا میں کتے پاس گیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ اس کی مجھے 20 سال کی ایک اسٹرگل ہے. ہم نے 15,000 کی نوکری سے شروع کیا ہے, اور وہ اگر ادارہ سمجھتا ہے کہ میں وہ ڈیزرو کرتا ہوں تو وہ دے رہا ہے. وہ ادارے کا استحقاق ہے, اس پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, آئی بروز ریز کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس فائن. وہ ہے جس کا میں ٹیکس فورس پہ ڈیڈکٹ کروا کے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کم زیادہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ تنخواہ کے لینڈ ہوتے ہی ان خاندانوں یا لوگوں کو چلی جاتی ہے, اور یہ میں بتانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ جن کو ہم نے 8-10 برس جو ہمارا نیکی کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا اس میں مختلف خاندان آتے تھے. کسی نے کہا کہ میری بچی کی فیس کا مسئلہ ہے, کسی نے کہا کہ جناب فلاں کا علاج کرنا ہے. وہ اللہ کی ذات کی مہربانی سے پروردگار نے کچھ خاندانوں کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. وہ الٹیمیٹلی سمجھ لیجیے کہ وہ 25% کے قریب 30% کے قریب وہ اماؤنٹ پہلے آتے ہی وہ میری ٹیم کے ممبرس کے تھرو جاتی ہے. اس کا سارا ریکارڈ وہ ہمیشہ سے موجود ہے. پھر یہ کہ ہم نے جو ہر مڈل کلاس آدمی کا خواب ہوتا ہے ایک گھر, تو پچھلے بہت سارے سالوں سے پیسے اکٹھے کر کے, بچت کر کے, تھوڑا بچا کے, وہ کرا کے ہم نے ڈیفینس میں فیز 8 میں 2 کنال کا ایک پلاٹ لیا انیشلی, پھر اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن کرنا شروع کی. تو وہ جب بن جائے گا, جو کہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے, صرف اس کے وہ پردے وردے اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں, یعنی سینیٹری فکسچرز اور یہ سب رہ گیا, باقی سب ٹائلز وائل کا کام ہو گیا. تو وہ تقریباً 35-40 کروڑ روپے کا ایک ایسٹ ہے. DHA میں 2 کنال کا گھر, آپ زمین.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہ تقریباً اتنے کا ہی ہے. تو یہ میرا کل اثاثہ ہے. ایک پلاٹ جو میں وہ جو مس کر گیا ہمارا DHA میں, ایک کنال کا ایک پلاٹ ہے. گاڑی میں نے بتا دیا تھا, میری ایک بیگم کے نام پہ 2017-18 ماڈل ہے سیوک کا, اور اس کے علاوہ میرے بھائی کی ایک گاڑی ہے, اور گھر میں ہماری ایک دفتر کی دی ہوئی چنگھان ہے, اور ایک گاڑی ہم نے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رینٹ پہ کیوں رکھی ہوئی ہے, تو اس لیے کہ وہ
چونکہ گھر بن رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جب بھی 20-30-40 لاکھ روپے ہوتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یار گھر پہ لگا دیں. تو وہ مجھے تھا کہ یار کچھ چند مہینوں کے لیے ہم گاڑی رینٹ پہ لے لیتے ہیں. تو ہم نے ایک یارس جو ہے وہ اس لیے رکھی ہے بچوں کو اسکول چھوڑنا لانا لے جانا اور اس کے لیے. تو یہ اس وقت جس گھر میں میں رہا ہوں وہ رینٹ پر ہے, وہ تقریباً 3.5-4 لاکھ اس کا رینٹ ہوگا. کنال گھر ہے, ایک کنال کا فیز 6 کے اندر گھر ہے, اور جو بیگم ہے وہ ایک گھر میں رہ رہی ہے, کنال کے گھر کا اپر پورشن ہے, اس کا بھی میرے خیال 1 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کچھ اس طرح. تو یہ پوری کی پوری میری اسٹینڈنگ ہے. 10 دن بعد میرے اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سونا وغیرہ, کوئی ڈالر نہیں, وہ کچھ سینکڑوں تولوں میں نہیں ہوگا. وہ جس طرح کوئی 8-10 تولے شاید بیگم کے پاس ہوگا, کوئی 10-12-15 تولہ میری والدہ بیچاری جو ساری زندگی بناتی رہی ہوں گی, میں اتنا ہی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو کچھ سینکڑوں تولے مل جائے گا یا کچھ ہے. ہاں کچھ ظاہر ڈالرز اور پاؤنڈز میں جب ہم نے باہر ٹریول وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اب وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ہر وقت آپ کے پاس کیش کی ایک صورت میں موجود رہتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ $20,000 سے کم ہی ہوگا تقریباً. ہاں ایسا ہی ہوگا, ایسا کل ملا کے بالکل. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ آپ کی کافی اچھی ہے, الحمدللہ, اللہ اس کو اور بہتر کر دے. آمین. گھر آپ بنا چکے ہیں, جس دن یہ بن جائے گا اس دن ہم اچھی گاڑی بھی لے لیں گے, اللہ نے چاہا میں بھی شاید کسی بہتر گاڑی کی طرف چلے جائیں, اور پھر ذرا اور تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی. کیونکہ اب دیکھیں نا, ایک مڈل کلاس آدمی نے اپنے 20 سال کی پوری محنت سے ایک ڈیفینس کا 2 کنال کا گھر بنایا ہے. بس یہ اس کا گاڑی اتنی اچھی نہیں ہوئی, آگے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں, اس کی سیونگ ابھی سے شروع ہوگی. ہاں نہیں, میں کچھ چیزیں ساتھ ساتھ شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں. یہ آج تک کی میں نے ڈیٹ اس لیے بتا دی ہے, میں 3-4 چھوٹی موٹی بزنس کی کچھ چیزیں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں. ظاہر یہ نہ رہے, میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیریٹی, یعنی میں NGO بنا کے کہ لوگوں سے ڈونیشنز لوں اور دوسروں پر خرچ کروں, میں کبھی بھی اس کا قائل نہیں رہا. کہ میں سمجھتا ہوں اللہ مجھے اتنا دے رزق حلال. میں نے اس طرح ریسٹورینٹ کی بھی ایک کوشش کی, ابھی بھی میں کچھ ایک چھوٹا موٹا ریئل اسٹیٹ کی ایفرٹ کر رہا ہوں, وہ اس طرف اگر آ جائے. پھر کچھ 1-2 پروڈکٹس کی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں. اب ممکن ہے کہ بلیک کپڑوں کا کچھ سلسلہ شروع ہو جائے, کچھ ایسا کہ جس کے ذریعے کم سے کم ایک رزق حلال آتا رہے, بہتر چیز ڈلیور کریں کم پیسوں کے اندر. اور اللہ کرے کہ میں ان پیسوں سے بھی, یعنی اس وقت تک اپنی جیب سے ظاہر ہے سارا پیٹرول جانا, اسٹوڈنٹ سے ملنا, کل ہم نے جو پانی وانی چائے پیا, وہ سب جب اپنی ذاتی جیب سے اور ذاتی خرچے سے ہے, اور میں جب تک کر سکتا ہوں میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. اور الٹیمیٹلی جس دن ہم یہ فائنینسنگ کا پارٹی کا جو ماڈل ہے وہ اکاؤنٹ بنے گا اس بورڈ کے نام پر یا اس شخص کے نام پر جو اس کا وہ چیئرمین یا الیکٹ ہوگا یا جو بھی اس کا سیکورٹی خزانہ ہوگا, اور میں ان کے لیے ساری دنیا گھوموں گا, ترلے کروں گا, لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پارٹی کو فنڈ کریں, اس لیے کہ ہم نے اس میں مڈل کلاس لوگوں کو بھی فنڈنگ کے ذریعے ان کی الیکشن کیمپینز کو بھی فنڈ کرنا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک اور ماڈل ہوگا جو دنیا بھر میں تو ہے کہ پارٹیاں خود اپنے مڈل کلاس لوگوں کی جو الیکشن کیمپینز ہیں ان کو فنڈ کرتی ہیں اپنے فنڈز میں سے, جو کارپوریٹ فنڈنگ کرتی ہیں, فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتی ہیں, اور ایون گورنمنٹس بھی ٹیکس پیئرس کے پیسوں میں سے کچھ پیسے ان کو دیتی ہیں کہ وہ اپنے مڈل کلاس لوگوں کو امپاور کریں سو دیٹ وہ بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں الیکشن کے پروسیس میں. تو اس کے لیے میں دنیا گھومنا ہوئی جاؤں گا, جہاں جہاں ہم فنڈ ریزنگ ایونٹس باقی بڑی چیریٹیز کے لیے کرتے رہیں, اسلامک چیریٹیز کے لیے, وہاں کوشش کریں گے کہ اس کاز کے لیے بھی, لیکن جو ہو ان لوگوں کے پاس لینڈ کرے اور وہ لوگ اس کے جواب دیں. آج کل کیا مشکل ہے کہ اگر آپ AI والا کوئی بھی ایسا ٹول ڈال دیجئے کہ اگر $1 کا بھی کچھ نکلا ہے تو وہ بھی آ جائے, اور $1 آیا ہے اگر تو بھی آ جائے. جو جس دن جس گھنٹے کی اسپینڈنگ اور انکم دیکھنا چاہے اس پارٹی کی وہ آن لائن جا کے دیکھ لیں. وہ تو آپ ڈیلی پوسٹنگز کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اوپن کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ وہ نوجوان ایسا کر سکیں انشاءاللہ. نہیں, آئی تھنک وہ ڈویبل ہے. بہت ساری کمپنیز اپنی آڈٹ رپورٹس پبلک کر رہی ہوتی ہیں آل دی ٹائم, اور اس پارٹی کی بھی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی نہیں کرتا. ہاں اگر کبھی ان کو مجھ سے کام ہوا میری ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر میں پیٹرول کا خرچہ کبھی لے لیا کروں گا ان سے. ہاں دیکھا, یہی وہ بات تھی جو ہم نے پکڑنی تھی, آپ پکڑ لیا سر. اس کو آپ نے کاٹنا ہے. میں ان کا حافظ نعیم صاحب کا سن رہا تھا, مجھے اتنا پیار آیا ان کے اوپر. جماعت انہوں نے کہا جی ہمیں ایک کرولا دی ہوئی ہے جماعت نے, اور اس کا پیٹرول جو ہے جب میں کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے جاتا ہوں اس کا پیٹرول جو ہے جماعت اسلامی دیتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ بہت شاندار ماڈل ہے, کسی کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. اقرار پہ آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جو مختلف پٹھے سیدھے سوال ہمارے دماغ میں آئے ہم نے پوچھ لیے. لیکن اچھا لگا مجھے آپ سے کسی چیز کا اگر آپ کو برا لگا ہو معذرت خواہ, سلامت رہتے ہیں. کامنٹس کے اندر آپ لوگ ان کے ماڈل پہ تنقید کریں, ان کے ماڈل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں, لیکن مہذب طریقے سے کیجیے گا, شخصیات پہ اٹیک نہ کریں. اگر آپ کو کوئی سوال و جواب ہے, ان کے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز اویلیبل ہیں, آپ وہاں جا کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ان کے آئیڈیا کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنی سطح پہ ضرور بڑھائیں, ان کے ساتھ شامل ہو کے بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہیں پروموٹ کرنے کے, ہم آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ جمہوریت کا ماڈل ہونا چاہیے.
اقرار بھائی ٹائم دینے کا تھینک یو بہت سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.